بچوں کا ٹفن باکس کیا ہونا چاہیے. کسی بھی پیکڈ چیز, وہ ملک ہے, وہ چپس ہیں, وہ جوس ہے, اس باکس میں جو پرزرو کرنے کے لیے کیمیکلز ڈالے گئے ہیں ان کے نام اسی باکس سے, اسی ریپر سے پڑھ کے گوگل کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کینسر کاز ہیں. کیا ریزن ہے کہ اسکول لنچ باکسز میں ہمیشہ آپ کو فرائیڈ چیزیں, پریزرویٹیوز والی چیزیں, ڈبے پیک چیزیں, چپس جوس بسکٹ ملیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ لائف اسٹائل چینج ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ٹائم کم ہو گئے ہمارے پاس, اور ہم لوگ پریکٹسز جو ہیں وہ ہم نے کم کر دی ہیں. اس طریقے سے انڈسٹری گلیمرائز کر رہی ہے جنک فوڈس کو, فاسٹ فوڈ کو. ہمیں ہیلدی فوڈس کے فوائد جو ہے وہ بتانے چاہیے. ماں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے لنچ باکس میں یہ کیوں دیا. اگر ایک ماں آئرن ڈیفیشینٹ ہے, اس میں خون کی کمی ہے, اس سے صبح اٹھ کے لنچ بنایا ہی نہیں جاتا. ہمیں کچھ ایسی ریسیپیز ڈیولپ کرنی ہیں اور کچھ ایسے فوڈ آئٹم جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانے ہیں جن میں فورٹیفیکیشن بھی کی جاتی ہے آئرن کی. اسپیشلی کچھ سیریلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر نیچرل فوڈ کی بات کی جائے تو ہمیں ان کو جیسے میٹ آئٹم ہیں وہ دے دیے جائیں, دالیں ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ فروٹس ہیں, ڈرائی فروٹ وغیرہ, ان کا کنزمپشن جو ہے وہ ان کی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کرنا چاہیے. بچوں کی ہم اسکول میں پرفارمنس دیکھتے ہیں کیسی ہے. ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ ان کی لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے, بچہ فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچہ کیوں اچھا نہیں پڑھ رہا. تو اس میں یہ ایک سمٹم ہے کہ آپ بچے کا ایچ پی کرائیں, کیونکہ وہاں سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے پیل ہونا, پیلا پن جو ہے, یہ بیسیکلی آئرن ڈیفیشنسی کے سمٹمز ہیں جو بینگ اے پیرنٹ آپ نے دیکھنے ہیں کہ بچے میں یہ ہے کہ نہیں. کہ اگر آپ لنچ باکس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی گھر کی بنی ہوئی چیز ہونی چاہیے, نہ کہ پیکٹ کی چیز ہونی چاہیے. دیٹ از آلریڈی ان اے پیکٹ, سو اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اے لنچ باکس فار دیٹ تھنگ. انفارچونیٹلی آج کل اتنی زیادہ بیڈ مارکیٹنگ ہو رہی ہے فوڈ کی, اور پروسیسڈ فوڈز اتنے زیادہ ہیں, جنک فوڈز اتنے زیادہ ہیں. ایون اگر بچوں کی وہ اگر گھر سے کوئی بچہ لے کر آتا ہے تو, اور باقی جو اس کے پیئرز ہیں, اس کے ساتھ والے بچے ہیں, وہ بازار سے اگر لے کر کینٹین سے لے کے کھا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہوتا ہے کئی بچوں کے لیے, یا کئی مدرس بزی ہیں. اگر ہم صبح کو ناشتہ نہیں کروائیں گے بچے کو, اس کا شوگر لیول کم ہو سکتا ہے, جس سے اس کی انسولین بننا کم ہو سکتی ہے باڈی میں. افیکٹولی ہماری باڈی میں انسولین مارننگ ٹائم میں سب سے اچھی بنتی ہے. بچوں سے زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت پیرنٹس کو ہے کہ بچوں کے چیخنے پہ, رونے پہ, چلانے پہ ان کو ان ہیلدی چیزیں نہیں دیں, وہ ٹفن میں یا ٹفن کے بغیر. آپشنز تو بہت ہے السی کی پنیوں کی, لیکن السی کی پنیوں کی فارم شیپ چینج کریں نا, آئی بیٹ کہ بچے کھانا شروع کر دیں گے. السلام علیکم جی, میرا نام قاسم علی شاہ ہے اور یہ ہمارا جو فورم ہے QASF فورم, مختلف ٹاپکس پہ بات چیت اس پہ ہوتی رہتی ہے. لائف سٹائل کو, سادہ زندگی کو, اچھی خوراک کو, آرگینک خوراک کو, اور سب سے بڑھ کے وہ سارے کے سارے صدیوں کے وہ میسج جس کے ذریعے اپنی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس پہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن مختلف فورمز پہ بات کرتی رہتی ہے. اور ہماری بہت ہی اچھی گیسٹ اسپیکر اور بڑا اچھا ریسورس, بڑی قابل ہماری بہن جمنہ چٹھا اس کو ہیڈ کرتی ہیں. آج کے فورم میں ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ایز نیوٹریشنسٹ, ایز ڈائٹ کے ایکسپرٹ, اور سب سے بڑھ کے ان کا ایکسپوئر کلینک کا, فیلڈ کا, وہ بڑا زبردست ہے. آج کا ٹاپک جو ہم نے سلیکٹ کیا جس پہ سب بات چیت کریں گے وہ بچوں کا ٹفن باکس کیا ہونا چاہیے. دنیا میں بڑا ظلم اور ستم ہوا, ہمارے معاشرے میں بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوڈ ہے, جنک فوڈ تیزی کے ساتھ وہ آ گیا. اس کے ساتھ فروزن آئٹمز وہ اتنے تیزی کے ساتھ گھروں میں استعمال ہونے لگ پڑے کہ مائیں بالکل تردد نہیں کرتی, کوشش نہیں کرتی, اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو زہر کھلا رہی ہوتی ہیں. میں ایک بات صرف کہہ کے یمنا پہ شفٹ کروں گا کہ آپ کسی بھی پیکڈ چیز, وہ ملک ہے, وہ چپس ہیں, وہ جوس ہے, اس باکس میں جو پرزرو کرنے کے لیے کیمیکلز ڈالے گئے ہیں ان کے نام اسی باکس سے, اسی ریپر سے پڑھ کے گوگل کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کینسر کاز ہیں. اور آپ کو آج 10, 12, 15 سال کے بچوں میں بھی کینسر ملے گا, کہیں بلڈ کینسر ملے گا, کہیں ان کا کہہ لیجیے اسٹامک کا کینسر ملے گا. اور آج بڑا چیلنج یہ ہے کہ بڑی بیماریاں جو ہم فیس کر رہے ہیں بچوں میں, بڑوں میں, بڑی وجہ 80% جو ریزن ہے وہ غلط لائف سٹائل کی وجہ سے. تو ہمارا یہ لائف سٹائل ہیلتھ کے حوالے سے فورم جس کو ہیڈ یمنا چٹھا کرتی ہیں, میں چاہوں گا ٹیکنیکل ساری بات جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ضرور بتائیں. میں یہ بھی بتا چلوں کہ اس سے پہلے والا فورم اگر آپ نے یمنا والا نہیں سنا وہ ضرور سن لیجئے گا. لاکھوں لوگ اس کو سن چکے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں کہ کتنی کام کی باتیں, کتنی مفید باتیں. ہم کسی کلینک پہ ان سے ٹائم لے کے
سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور یہاں پر یہ فری آف کاسٹ یوٹیوب پہ اور باقی سب فورمز پہ یہ باتیں موجود ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اوور ٹو یمنا چٹھا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, میرا نام یمنا چٹھا ہے اینڈ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا آنے کا اور اپنے کلینک سے وقت نکالنے کا. یہ میں ضرور چیز مینشن کرتی چلوں کہ جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں سب اپنے کلینک سے ٹائم اسپیسیفک نکال کے آئے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک بہتر سے بہتر انفارمیشن پہنچائی جا سکے, کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, رسائی ہے اچھی انفارمیشن تک. پر یہ بہت ضروری ہے کہ ڈائٹیشینس پروفیشنز جو اس ہیلتھ کیئر پروفیشن میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ تک وقت نکال کے جو آپ کو انفارمیشن پہنچا رہے ہیں آپ لوگ اس کو سنا بھی کیجیے اور اپنے گھر پہ امپلیمنٹیشن کی بھی کوشش کیا کیجیے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے بچے ہی کل کا سرمایہ ہیں, اور جس طرح ہم جتنا فوکس ان کی ایجوکیشن پہ ہم کرتے ہیں اتنا فوکس ان کی غذا پہ بھی کرنا ظاہر بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اس بات کو سوچیں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک بچہ بیمار ہے اور بار بار اسکول سے چھٹی کر رہا ہے تو اس کی اسٹڈی پہ کتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو اسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اسکول لنچ باکس کی کیا اہمیت ہے, اور جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنی جو ہے قیمتی رائے سے جو ہے آپ لوگوں کو مجھے ہم سب کو آگاہ کریں. تو پہلی چیز یہ کہ ہم بیسک سے شروع کریں گے, اور میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اسکول لنچ باکس میں ہم اس کی سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں کیا نہیں ہیں اس پہ بعد میں آئیں گے. پہلی ایک بیسک سی چیز کہ ہمارے یہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ اسکول لنچ باکسز میں ہمیشہ آپ کو فرائیڈ چیزیں, پریزرویٹیوز والی چیزیں, ڈبے پیک چیزیں, چپس جوس بسکٹ ملیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ ہمارا کیا مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے, کیا ایشو ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میرا نام سید محمد عمر کاظمی ہے اور میں رجسٹرڈ ڈائٹیشین ہوں, اور کرنٹلی آئی ایم سرونگ ان پاکستان ایئر فورس اور ایم ایم عالم ایئر بیس پہ بیسیکلی جو ہے وہ میں سرو کر رہا ہوں ہاسپٹل میں. اور تھینک یو ویری مچ آپ سب پینلرز کا, اور خاص طور پہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ اتنا جو ہے وہ نیک کام میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے انوائٹ کیا. اور یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے جس میں انہوں نے سب سے بڑا اچھا شاہ جی نے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ ایک پبلک ہیلتھ اپروچ کے تحت ہم جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ چائلڈ نیوٹریشن کا ہے, اور اس میں سے بھی ایک اسپیسیفائی کی گئی یہ چیز جسے ہم کہتے ہیں لنچ باکس. لنچ باکس کمپوزیشن بچوں کی کیا ہونی چاہیے. تو کمنگ ٹو یور کویسچن, آپ میڈم نے پوچھا ہے کہ ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کاسمیٹکس کی طرف یا جو ہے وہ جنک فوڈ کی طرف جو ہے وہ جاتے جا رہے ہیں, اور ہم لوگ لیبلس کو جو ہے شاہ جی نے بھی اس چیز کا جو ہے وہ کہا کہ تو بیسیکلی میرا اس پہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی ایک جو دیکھا بیسیکلی میرا یہ ہے کہ ایک ہماری ہے مڈل کلاس اور ایک جو ہے وہ ہے لوور کلاس. ان دونوں کلاسز میں اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ پیٹرنس ہمیں نظر آتے ہیں. میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ 2 پیٹرنس نظر آتے ہیں, لیکن پرابلم دونوں میں ایک ہی ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے, بچوں کو شروع سے ہی نیوٹریشن ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. جیسے جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے, بچوں کو نہیں پتا کہ ہماری ڈائٹ میں جو ہے وہ جی کتنے میلز ہونے چاہیے, اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ اس کے پروٹین کی کیا فنکشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں ویجیٹیبلز اور فروٹس کیوں لینے چاہیے, امیونٹی ہماری کس طریقے سے اسٹرانگ ہوگی, اور ہمیں جنک فوڈس کے کیا کیا نقصانات ہیں. تو انڈسٹری جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو جو ہے وہ گلیمرائزڈ کرتی ہے. ٹیسٹ, انسان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیسک جبلت ہے, اس چیز کو وہ کیچ اپ کرتے ہیں. اور آبویسلی آپ کو پتہ ہے لائف اسٹائل, جس طرح شاہ جی نے شروع میں بات کی کہ بیسیکلی ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے. لائف اسٹائل چینج ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ٹائم کم ہو گئے ہمارے پاس, اور ہم لوگ پریکٹسز جو ہیں وہ ہم نے کم کر دی ہیں. نالج دو کہ بہت زیادہ ہے, اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کیپ اسٹڈی. اگر آپ غور کریں گے کہ نالج, ایٹیچیوڈ اینڈ پریکٹس, کہ دو وی ہیو نالج بٹ وی آر ناٹ پریکٹسنگ. تو پریکٹس از اے بیسک تھنگ. ہم جتنا بھی ہمارے پاس آج کی ڈسکشن میں بھی میری سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ جتنی آپ کو انفارمیشن ملے گی تو کوشش کریں اس میں سے چھوٹا سا جو ہے وہ ایوری تھنگ از لٹل ان دا بگننگ, اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں. جیسے آج بچوں کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بتائیں کہ ٹفن کی جو ہے وہ کیا, اس میں کیا ہیلدی فوڈ کس طریقے سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں, جنک فوڈس کے کیا نقصانات ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ڈینٹل کیریز کی جو ہے وہ بیسیکلی وہ کس طریقے سے لنک کرتا ہے اس کے ساتھ, اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کس طرح ہوں گی, اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے کیا نقصانات ہوں گے. دودھ نہیں پئیں گے تو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی. اگر ہم شوگری بیوریجز لیں گے تو چائلڈہڈ اوبیسٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں, موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ہماری ڈائٹ کے اندر اگر وٹامن ڈی کم ہوگا تو ہم لوگ ہڈیوں کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس طریقے سے. تو بیسیکلی اس کا آنسر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے انڈسٹری گلیمرائز کر رہی ہے جنک فوڈس کو, فاسٹ فوڈ کو, تو کہ ہم جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کو جسے کہتے ہیں کہ لمٹ نہیں, میں کہہ رہا کہ اس کو لمٹ کر دیں, ہمیں ہیلدی فوڈس کی فوائد جو ہے وہ بتانے چاہیے. اور میری یہ ہے کہ اسکول لیول پہ, کیونکہ یہ ٹاپک ہے اسکول لیول کے بچوں کا اور چائلڈ نیوٹریشن کا,
تو اس میں یہ ہے کہ نیوٹریشن ایجوکیشن بیسیکلی ہونی چاہیے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شاید ایک پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیسک جنرل ایجوکیشن ہمیں جتنا بھی ہے وہ ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں, پرائمری ایجوکیشن سے یا مڈل کلاس سے, مڈل لیول سے, لیکن ہم نیوٹریشن ایجوکیشن ہمیں میٹرک یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ جا کے نظر آتی ہے. ہاں اب کچھ ایسے اچھے اسکول ہیں جو بچوں کو جو ہے وہ انہوں نے انکارپوریشن کی ہے بیسیکلی نیوٹریشن ایجوکیشن کی, جیسے بیکن ہاؤس ہے, اس طرح کے کچھ اسپیسیفک سٹی اسکول میں نے دیکھی ان کی ایجوکیشن. اور نیسلے ہیلتھ سائنسز نے, اور نیسلے ہیلتھ سائنسز کا کڈس سروس تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آکسفورڈ کی انہوں نے بکس بتائی ہیں کہ 6 to 11 ایئرز ایج گروپ کے لیے یہ بکس ہیں اور 11 to 16 ایئرز کے لیے یہ ہیں. بیسیکلی دا پرپز آف دس ایکٹیویٹیز کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو پتہ لگ سکے کہ ہمیں ہائیجینک پریکٹسز, ہائیجینک فوڈ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور فوڈ کنٹامینیشن کیا ہوتی ہے, ایڈلٹریشن کیا ہوتی ہے. دیز آر جنرل ٹاپکس, کیونکہ فوڈ ایک بیسک ہماری ضرورت ہے نا, ایک بیسک ضرورت ہے بالکل. اور اس کے بارے میں ایجوکیشن ارلی ایئر سے دی جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھیں ہر بچہ جو ہے اس نے 3 meals a day لینے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں تو اسنیکس بھی ایڈ کر لو, ٹھیک ہے, لیکن ہر بچے نے ہر ایکٹیویٹی ڈیلی نہیں کر رہی ہے. لیکن ہمیں مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت جنرل ہے, لیکن اس پہ ایجوکیشن جو ہے وہ کم ہے, اویئرنیس کم ہے. اچھا, میرا سیکنڈ کویشچن جو ہے وہ آپ سے ہے, آپ بھی اپنا تعارف کروا دیجیے. اور ساتھ میں کویشچن میرا آپ سے یہ ہے, جس طرح عمر نے ایک ڈسکشن کی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں, تو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں سائیڈ ایفیکٹس اتنے ان ڈیٹیل یا ان ڈیپتھ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ جس طرح بڑے ہوتے ہیں نا, بڑے ڈر جاتے ہیں جب پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس OPD وغیرہ میں چیک کروانے کے لیے. تو میں نے دیکھا ہماری پاپولیشن ایون ایڈلٹس بھی جب آپ کی جو ہے بلڈ پروفائل خراب آنی شروع ہو جائے تو ڈر کے آتے ہیں کہ اوہو یہ تو کچھ ہو گیا, اب بتائیں کیا کریں. تو بچے کو ڈرانا بڑا مشکل کام ہے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بچوں کو ڈرانا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اویئرنیس دینی چاہیے. تو سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں, سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں میکسیمم جو میجر ہوتے ہیں موٹے موٹے, اور اس کے بارے میں اویئرنیس کیسے دی جا سکتی ہے بچوں کو؟ اوکے, آئی ایم اے کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ رجسٹرڈ ڈائٹیشین ماریہ ندیم خان, اور میرا اس فیلڈ میں 12 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے. اور اس وقت میں بچوں کے ساتھ بہت کام کر رہی ہوں. اسکول لنچ پروگرامس بھی میں نے کافی ڈیزائن کیے, اور میری جو آبزرویشن کے مطابق جب میں ان پروگرامس کو ڈیزائن کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی. اس میں فور موسٹ جو چیز آتی ہے, ہم ماں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے لنچ باکس میں یہ کیوں دیا, کنوینئنس فوڈ کیوں دیے گئے. آبویسلی اس میں سوشل میڈیا کا ایک فیکٹر آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. ہم ادھر فوکس ماں کی ہیلتھ پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک ماں آئرن ڈیفیشینٹ ہے, اس میں خون کی کمی ہے, اس سے صبح اٹھ کے لنچ بنایا ہی نہیں جاتا, تو وہ کس طرح ایک لنچ باکس ہیلدی تیار کرے گی؟ اس سے ہم 10,000 لیکچرز دے لیتے ہیں, اس کو کہیں گے اس میں یہ ہے وہ ہے, وہ سب سن لیتی ہے اور وہ کرنا بھی چاہتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے مینٹل سٹریس کا شکار ہے, اگر وہ فزیکل ہیلتھ میں اپروپریٹ نہیں ہے, تو ہاؤ کین شی ڈو اٹ؟ تو اس چیز کے اوپر ہمیں ساتھ ساتھ توجہ دینی چاہیے. جب ہم ماؤں کو کہتے ہیں کہ بچوں کو اچھا بریک فاسٹ کرائے, تو کیا وہ ماں بھی اچھی خوراک لے رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم بچوں کے اسکول لنچ اور ان کے بریک فاسٹ پریکٹسز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم جب بات کریں مضر اثرات کے کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس فزیکل ہیلتھ ایشوز تو آ رہے ہوتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ میں بچوں میں موٹاپے کا رجحان بہت زیادہ ہے. اور پھر ایسی جو فوڈس ہیں اس کا استعمال جن میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن انرجی نہیں ہوتی, تو وہ والے اشیاء کا استعمال ہے. یعنی کہ بہت زیادہ شوگر بیسڈ فوڈز ہیں, وائٹ فلاور بیسڈ فوڈز ہیں, ان کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, پروسیس فوڈز کا. تو اس میں جو ہے ایک بیلنس ڈائٹ جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, متوازن غذا کی, اس سے ہم ہمیشہ ہٹ جاتے ہیں. اور اس کا جو اثرات ہے, جیسے ہم وائٹ شوگر بیسڈ کی بات کریں کہ جن میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے, کپ کیکس آ جاتے ہیں, بہت سارے بسکٹس, ڈبے کے جوس آ جاتے ہیں. تو ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ آج کل کے بچوں میں بے چینی بہت زیادہ ہے, ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. تو اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا سائنٹیفک وے میں جائیں تو ان کی ڈائٹ کے اندر چینی بہت زیادہ ہو چکی ہے پہلے سے, اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے. تو جب ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف ڈائٹ کیوں آ رہی ہوتی ہے؟ لائف سٹائل بیسکلی 5 چیزوں کا مجموعہ ہے, جس میں ہمارا ڈائٹ آتی ہے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی آتی ہے, ہمارا مینٹل سٹریس آتا ہے, ہماری سلیپ آتی ہے, اور ہمارا پانی کا انٹیک آتا ہے. تو ہم پورے لائف سٹائل کو دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کیا بچے نیند پوری کر رہے ہیں اور ساری رات جاگ رہے ہیں, اور صبح ان کو اٹھا کے کہا جاتا ہے کہ جلدی کرو, ناشتہ وہ اسکپ کرتے ہیں یا اس کا ٹائم نہیں ہوتا, اور اسکول لنچ بھی وہ جلدی
میں کنوینئنس فوڈ کی حد تک چلا جاتا ہے. تو اس چیز کو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ٹائم مینجمنٹ بھی. ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جو قدرت کے نظام کا ٹائم ہے اس کے حساب سے جب ہم چلیں گے تو بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہمیں ملیں گے. جب اس سے اپوزٹ ہم چلیں گے تو بہت سارے مضر اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ دیا. ایک اس میں بہت امپورٹنٹ ایک ایشو جو ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ آئرن ڈیفیشنسی. اگر مدر آئرن ڈیفیشینٹ ہے تو موسٹ پرابلی بچہ بھی آئرن ڈیفیشینٹ ہوتا ہے. میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کیونکہ اگر مدرز آئرن ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں تو عموماً یہی اس کا ریزن یہ بھی نکل رہا ہوتا ہے. اگر تو کوئی ایشو وغیرہ جس کی وجہ سے ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. سم ٹائمز گھر میں آئرن ڈیفیشنسی یا ایسے فوڈ جس میں آئرن آپ کو ملے وہ بن ہی نہیں رہے ہوتے, وہ آپ کی غذا کا حصہ نہیں ہوتے. تو سم ٹائمز اس طرح مدر آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں اور بچے بھی آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. تو آئرن ڈیفیشنسی کا بچوں پہ جو ہے وہ کیا اثر ہو سکتا ہے, اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے ڈائٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. مائی نیم از سفینہ امجد اور میں یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں ایز اے لیکچرر فوڈ اینڈ نیوٹریشن وہاں پہ پڑھا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں کنول ویلنس سینٹر میں ایز اے رجسٹرڈ ڈائٹیشین پریکٹس کر رہی ہوں. اور میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں فرام یونیورسٹی سینس ملیشیا. اور میرا فیلڈ آف ایکسپرٹیز بھی جیسے مس یمنا نے مینشن کیا کہ یہ آج ہم بچوں کی غذا کے بارے میں بات کریں گے, تو میری ریسرچ بھی بیسیکلی اسی پہ ہی ہے کہ میں پیڈیاٹرک نیوٹریشن پہ اپنی ریسرچ بھی کر رہی ہوں. تو ابھی جیسے مس یمنا کا یہ کویشچن تھا کہ ہم کس طرح سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں, انیمیا اگر بچوں میں ہو جاتا ہے, تو اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ڈائٹ میں وہ آلریڈی کیا لے رہے ہیں. لائک اگر وہ کوئی ایسے فوڈ آئٹم کنزیوم کر رہے ہیں جن کے اندر آئرن ہے ہی نہیں, لائک زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جنک فوڈ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے یا پروسیس فوڈ جو ہے ان کا استعمال زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اگر وہ مائنر مطلب آئرن لے بھی رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باڈی میں اس طرح سے ابزارب نہیں ہو. کچھ فوڈ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جس کو لینے سے بچے بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, جیسے ان کو میٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا, چکن وغیرہ ہو گیا یا ایگ جو ہے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرایا جاتا. یا کچھ فروٹس ہوتے ہیں, کچھ فسی ایٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو بچے جو اسپیشلی ان چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کچھ ایسی ریسیپیز ڈیولپ کرنی ہیں اور کچھ ایسے فوڈ آئٹم جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانے ہیں جن میں فورٹیفیکیشن بھی کی جاتی ہے آئرن کی. اسپیشلی کچھ سیریلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر نیچرل فوڈ کی بات کی جائے تو ہمیں ان کو جیسے میٹ آئٹم ہیں وہ دے دیے جائیں, دالیں ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ فروٹس ہیں, ڈرائی فروٹ وغیرہ ہے, ان کا کنزمپشن جو ہے وہ ان کی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کرنا چاہیے. اب یہ چیزیں ویری کرتی ہیں ان کی ایج گروپ کے اکارڈنگلی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 months کا بچہ ہے آئرن ڈیفیشینٹ ہے تو اس کو ہم فوراً کباب دے دیں یا پھر اس کو مٹن وغیرہ انٹروڈیوس کرا دیں. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اس طرح سے پاسبلٹی نہیں ہے. تو ہمیں ایج گروپ کے اکارڈنگلی چلنا ہے. 6 months میں ہم نے ویننگ اسٹارٹ کی ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہم ان کی ڈائٹ کو سیٹ کرتے ہیں. 6 months سے 9 months اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ سافٹ ڈائٹ ہوگی. آپ اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ڈفرینٹ فروٹس کے ساتھ, ڈفرینٹ ویجیٹیبلس پیوریز وغیرہ اس کی بنا کر دی جا سکتی ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ ان کی ڈائٹ میں ہر فوڈ گروپ کو ایڈ کرتے جاتے ہیں. پھر ان کی جیسے جیسے ٹالرنس ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو امپروومنٹ بھی نظر آتی ہے. اب جو اسکول گوئنگ ہیں ان کے لیے کہ ان کے لیے ڈفرینٹ ہم اسنیکس وغیرہ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. جیسے کوئی کباب وغیرہ ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کو بنا کر دیے جائیں اسکول لنچ میں اسپیشلی. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ان کے لیے ڈفرینٹ جو ہے اسنیکس ان کو دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس اسمودیز وغیرہ میں بھی آپ ان کو اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ اس طرح سے پوری ہو سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا اس کے جو ہے الیبوریٹ کیا کہ ڈفرینٹ جو گروپس ہیں آپ نے ایج گروپ ضرور مائنڈ میں رکھنے ہیں کیونکہ ہر ایج گروپ کو آپ ہر چیز نہیں دے سکتے. آئرن ڈیفیشنسی پہ تھوڑی فردر میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ٹوڈلر ہوڈ ایک بڑا ٹرکی گروپ ہوتا ہے. اس میں بچے آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے بھی بہت زیادہ ہیں اور وہی ایک گروپ ہوتا ہے جب بچہ اسکول جانا شروع کیا اور اپنی آئرن ڈیفیشنسی کے سمٹمس کی وجہ سے بچہ ہر وقت چڑچڑا رہ رہا ہے, وہ کھا نہیں رہا, پیرنٹس پریشان ہو رہے ہیں, پتہ نہیں اسکول برا لگے, پتہ نہیں ٹیچر ڈانٹ رہی ہے, ہو کیا رہا ہے بچے کے ساتھ. بیسیکلی آئرن ڈیفیشینٹ ہوتا ہے. اینڈ دین اگین اس گروپ میں بلڈ ٹیسٹ کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر آپ کو شک ہوا بھی ہے تو آپ بچے کا بلڈ ٹیسٹ بچہ تو کھا جائے گا آپ کو کہ یہ سوئی کو لگوا رہے ہو مجھے. سو آئرن ڈیفیشنسی کے سمٹمس میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. عائشہ آپ سے اپنا انٹروڈکشن بھی پلیز دے دیجیے. اور آئرن ڈیفیشنسی کے سمٹمس ٹاڈلرز میں کیا ہو سکتے ہیں اور ان کو اوور کم کرنے کے لیے پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں عائشہ خالد ہوں اور آئی ایم کلینکل ڈائٹیشین ورکنگ ود سیورل
लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, कुछ मीडिया चैनल के साथ भी मेरी एसोसिएशन है. सो बीइंग मेरा ज़्यादा कम्युनिटी में काम है, और ऑफ कोर्स जैसे अभी आपने सिम्टम्स की बात की, मैं बच्चों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट रहा है, कनेक्शन रहा है, क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी में और पब्लिक हेल्थ में हम एपिडेमिक्स में भी जाते हैं, एपिडेमियोलॉजी सारी देखते हैं, जिसमें हमारे पास अनीमिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है. और एक और जो मिसकॉन्सेप्शन है दैट इज़ कि हम सिर्फ ख़वातीन में अनीमिया देखते हैं. नो, इट्स रॉन्ग. हम बच्चों में, क्योंकि स्पेसिफिकली बच्चों की बात हो रही है, और बच्चों में अनीमिया इट इज़ वेरी प्रेवलेंट एंड इट्स अच्छा. एक और मज़े की बात यह है कि इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. इंस्टेड कि हम इसको ओवरकम कर सकें, उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है वो आपके प्रैक्टिसेस का है, ईटिंग का. खाने की कमी नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशंस गलत हैं, जो मुझे लगता है, मतलब आपकी राय फ़र्क हो सकती है, लेकिन कॉम्बिनेशंस गलत हैं. जैसे कि बच्चों को गैर ज़रूरी ड्रिंक्स, टोडलर्स की, क्योंकि मैं एक जनरल प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू से अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करें. मैं अक्सर कहती हूँ कि बच्चों को मीठे का, फीके का, नमकीन टेस्ट, जो सेंसेस के बाद हम टेस्ट कराते हैं, वो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माएँ होती हैं. वो आप शुरू से ही कम से कम, क्योंकि हम प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं ना, कि क्या चीज़ है जो हिंडर कर रही है चीज़ों को, और जो सिम्टम्स हैं अर्ली, उनमें डेफिनेटली जब हमारी प्रैक्टिसेस ख़राब हैं तो सिम्टम्स, क्योंकि ये जेनेरिक नहीं हो सकता. एक को अगर एक सिम्टम्स है, एक माँ का बच्चा या एक बच्चा जिस भी एज ग्रुप में है वो बहुत ज़्यादा रोता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे रोएंगे. एक बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे. शायद वो बहुत हेल्दी हो, मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हों उसकी, लेकिन वो अंदर से बेचारा कर रहा हो, यानी सफ़र कर रहा हो, वो अंदर से उस चीज़ की उसकी कमी हो, या वो चीज़ क्या कहना चाहिए कि वो चीज़ वहाँ पर हो, एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन पता देर से चले. एलर्जीज़ में भी तो यही होता है ना, टोडलर नहीं बताता कि मुझे कोई एक एलर्जी है. अब वो आप चाहे लैक्टोज देख लें या बाकी आयरन डेफिशिएंसी के अगर आयशा सिम्टम्स अगर आप बता पाएँ कि टॉडलरहुड में सिम्टम्स क्या होते हैं, बिकॉज ब्लड टेस्ट करवाना इस ग्रुप का इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है. तो आपको जो है ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो मदर सबसे पहले देख उसको पिक करने चाहिए कि भाई ये गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ? उसका चिड़चिड़ापन, उसका भूख ना लगना, या दूध उसका ना पीना, या बहुत ज़्यादा डिमांड करना किसी एक चीज़ की, क्योंकि टोडलर नहीं एक्सप्रेस कर सकता ना. माँ को तो अंदाज़ा होता है, मैंने बताया ना कि सिम्टम्स उसके डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई एक सिम्टम हो, मतलब दे कुड बी डिफरेंट सीरीज़ है ना. अब उसमें हम नहीं कह सकते कि वो बहुत बेवक्त रो रहा है, क्यों रो रहा है. उसको उसकी जो भूख की टाइमिंग्स हैं, वो दूध पी रहा है क्योंकि वो थोड़ी सोली भूख दूध के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, राइट. सो उसका जो एक डिमांड है उसके ऊपर, अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग्स के ऊपर, या रात को रोना अक्सर बच्चे का एक कहा जा सकता है कि वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि माँ के लिए ये चीज़ उसको अंदाज़ा हो कि दिस इज़ हाउ इट इज़. थैंक यू सो मच आयशा, आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर दिया. मेरा सवाल अभी हाजिर आपसे, अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए ऑडियंस को. वो ये है कि समटाइम्स आप जब आयरन डेफिशिएंसी होती है बच्चों में, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मदर्स में भी या उस घराने में काइंड ऑफ चल रही होती है, तो क्या बच्चों की और बड़ों के सिम्टम्स सेम होते हैं, उनमें कोई फ़र्क होता है कि हमने वही वाले सेम सिम्टम्स देखने हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में. अच्छा, जो इनका सवाल है सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, हम पहले बच्चों की बात करते हैं. बच्चों की हम स्कूल में परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है. एट टाइम्स होता है कि उनकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा होता है, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा क्यों अच्छा नहीं पढ़ रहा. तो उसमें ये एक सिम्टम है कि आप बच्चे का HP कराएं, क्योंकि वहाँ से आपको पता लग जाता है. पेल होना, पीलापन जो है, ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं जो बीइंग अ पेरेंट आपने देखने हैं कि बच्चे में ये है कि नहीं. बहुत जल्दी थक जाना, लिथार्जिक होना, थकावट का होना, तो ये सारे आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं. और हमारे पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्चेस जो नेशनल सर्वेज हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा है. बड़ों में भी मोर और लेस सेम ही सिम्टम्स होते हैं कि उनका काम करने का दिल नहीं करता, उकताहट होती है, थकावट होती है. इस तरह की चीज़ें जो हैं आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं. और पेलनेस बड़ों में भी आपको नज़र आती है, जो स्पेशली लड़कियां हैं ग्रोइंग एज की, उनमें सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं. सो ये बेसिकली सिम्टम्स हैं.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سمٹمس جو ہیں ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز اگر سمٹمس آپ کو پتہ ہو تو آپ کے لیے مینجمنٹ آف اینی ڈیزیز از ویری ایزی, چاہے بچے کی بات کریں, بڑے کی بات کریں, کسی کی بات کریں. اگلا میرا سوال آپ سے ہے, اپنا پلیز انٹروڈکشن بھی دے دیجیے گا آڈینس کو, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم کھانے میں بچوں کے لنچ باکس کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ ریڈی ٹو ایٹ چیزیں ہوتی ہیں, پر اس میں اسپیسیفکلی ہم سویٹ سے, میٹھے والی چیزیں شروع کریں گے کہ ڈبے کا جوس دے دینا یا بسکٹ چاکلیٹ دے دینا. اس کا ایک اسپیسیفک اس ایک میل میں اتنا زیادہ بچے کے اندر وہ کاربوہائیڈریٹ جانے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں باڈی پہ؟ جی, میرا نام عائشہ افتخار ہے, میں کنسلٹنٹ ڈائٹیشین ایٹ امار میڈیکل کمپلیکس, اور اس کے ساتھ ساتھ میں فاؤنڈر ہوں نرش بائی عائشہ پرائیویٹ لمیٹیڈ کی. جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ لنچ باکسز کے اندر بہت سے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو اسپیشلی میٹھا لنچ باکسز میں دیتے ہیں. پہلے تو میں ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ لنچ باکس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی گھر کی بنی ہوئی چیز ہونی چاہیے, نہ کہ پیکٹ کی چیز ہونی چاہیے. دیٹ از آلریڈی ان اے پیکٹ, سو اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اے لنچ باکس فار دیٹ تھنگ. کیونکہ میں نے ریسنٹلی ایک فری کیمپ کیا تھا تو اس میں لنچ باکس میں سلانٹیز نکل رہے تھے. دیٹ از آلریڈی ان اے پیکٹ. سو خیر, اس کے ساتھ دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ بہت میٹھا لوگ دیتے ہیں, اور بچے میٹھے کے شوقین بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بہت ارلی اسٹیجز میں شوگر ان کی ویننگ پریکٹسز میں انٹروڈیوس کرا دی جاتی ہے. اور چینی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سارے ٹیسٹ بڈس کو اوور پار کر دے گی, آپ کو اور کچھ کھانے کا دل نہیں کرے گا. اگر میں نارملی کسی کو یہ بات سمجھانا چاہوں تو میں سب سے بڑی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے بھنڈی یا ٹینڈے پڑے ہوں گے اور آپ کو ایک مولٹن لاوا کیک کے بعد کوئی کہے کہ ٹینڈے اور بھنڈی کھا لو, تو آپ نہیں کھائیں گے کیونکہ آپ کو میٹھے کا وہ بہت دیر تک رہتا ہے. سو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ سم تھنگ. اس کے نقصانات بچے کی صحت پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلی چیز جو بڑوں کے ساتھ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ اور کھانے کا دل نہیں کرتا, اور بہت دیر تک آپ کو فلنگ جو ہے, آپ کا پیٹ جو ہے وہ فل رہتا ہے, آپ کو فلنس کی فیلنگ آتی ہے. سو اگر آپ ایک لنچ ٹائم پہ بہت زیادہ میٹھا کھا رہے ہیں جیسے, اور وہ ایک میٹھا بھی نہیں ہوتا, بچے اسپیشلی ملٹیپل چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, جوسز بھی لے رہے ہیں, ساتھ میں کپ کیکس بھی لے رہے ہیں, پھر کینٹین سے جا کے چلی ملی بھی لے رہے ہیں, اور اس طرح کی جتنی بہت ملٹیپل آئٹمز ہیں جو بچے اسنیکنگ, ریگولر اسنیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ میٹھا کھانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو فلنس کی فیلنگ ہے, آپ کا جو میجر میل ہے گھر جاتے جاتے تک آپ کو اس کا دل نہیں کرے گا پراپر میل کھانے کا, اور آپ کے جو نیوٹرین ڈیفیشنسی ہے وہ آپ کی رائٹ فرام دیٹ ڈے آپ کا اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا, بیکاز یو آر ناٹ ایٹنگ دیٹ مچ. دوسری چیز, میٹھے کا ہائپر ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہے. اگر آپ چینی کی کنزمپشن بہت زیادہ کرتے ہیں تو بچہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہائپر ایکٹیویٹی اگر میں سمجھانا چاہوں, سو بچے کا آج کل جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اتنے ہائپر نہیں تھے, ہم بہت اونچی نہیں بولتے تھے, روتے بھی تھے تو وہ پورا گھر سر پہ نہیں اٹھاتے تھے, اور ضدی بھی نہیں تھے. آج کل کے بچوں کو یہ بہت زیادہ کامن ہے ان کے اندر کہ وہ ضد کرنا, بہت زیادہ ضد کرنا, اس حد تک کہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں, اور وہ ریجڈیٹی بہت زیادہ ہے, اور روتے بہت زیادہ ہیں, اور ہر چیز میں ان کی اگر وہ کام بھی کریں تو بہت جلدی کام کر رہے ہیں. دے آر ویری ہائپر ایکٹیو ان دیٹ وے. سو یہ دو بیسک وجوہات ہیں جو ایک بچے کے پرابلم کر سکتی ہے. اس کے ساتھ کیونکہ وہ زیادہ خوراک نہیں کھا رہے اور میٹھے کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, سو ایک تو ویٹ گین ہو سکتا ہے, وہ والا ویٹ گین جس میں ان کو جان اندر نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے, سو ان کے باڈی میں طاقت نہیں آئے گی لیکن وہ پھولا جسم ہوگا, اور جس کی وجہ سے ایک تو چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ڈینٹل کیریز ہیں, بچے کے دانت خراب ہو سکتے ہیں, اور جب بچے کے دانت خراب ہوتے ہیں تو اس کی ایک تو اورل ہائیجین پاکستان میں اسپیشلی کوئی اتنا دھیان دیتا نہیں ہے اورل ہائیجین کے اوپر, چھوٹے نہیں تو بڑے بھی نہیں دیتے اتنا, اگر میں اپنی کلینکل پریکٹس کی بات کروں. اور وہ اورل ہائیجین اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہیں سے آپ کا کھانا آپ کی باڈی میں جانا ہے. سو اگر آپ کا ڈینٹل کیریز کا پرابلم ہے تو ایک تو آپ کھا نہیں سکیں گے, بچہ پراپر کھا نہیں سکتا, اور وہیں سے آپ کے جو باڈی میں انفلیمیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی, کیونکہ آپ کے بیکٹیریا اتنا زیادہ ایکیومولیٹڈ ہے آپ کے اورل ایریا کے اندر, اورل کیویٹی کے اندر, تو وہیں سے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. سو یہ بیسک آئی تھنک یہ ایشوز. تھینک یو سو مچ فار دا ویلیبل انفارمیشن. اگلا جو کویشچن ہے وہ میرا آپ سے ہے. اگلا کویشچن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا, کیونکہ ہم نے ایشو سے ڈسکس کر لیے کہ اچھا جی ہمارا سویٹس دینا ان بریکفاسٹ ان لنچ از اے ویری رانگ پریکٹس, اور کس طرح سے ایجوکیشن دینی چاہیے, کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, سویٹس کھانے کیا ایشوز ہیں. سو میرا کویشچن آپ سے ہے کہ ہم پھر ایک بیلنسڈ لنچ باکس کہتے کس کو ہیں, اس میں کیا چیز ہونی چاہیے جس کو ہم کہیں کہ اچھا نہیں اب بیلنسڈ ہے, اب میرے بچے جو ہے نشو و نما کہہ رہے ہیں, نیوٹریشن جو ہے وہ اچھی پوری ہو جائے گی.
السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دس پلیٹ فارم. اور پہلے میں اپنا انٹروڈکشن دے دوں. میں یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ PhD اور 10 years کا ایکسپیرینس ہے میرا کلینکل پریکٹس میں. الراضی ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین بھی کام کر رہی ہوں. اور آج جس ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا انتہائی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان میں 40% بچے اسٹنٹڈ اور 17% ویسٹڈ, مطلب کہ میل نیوٹریشن اس حد تک ہے کہ جو بچے کے IQ پہ افیکٹ کر رہی ہے. IQ جو ہے وہ ہیلتھ پہ افیکٹ کر رہا ہے, ہیلتھ جو ہے وہ اوور آل ہماری اکانومی پہ افیکٹ کر رہی ہے. اس طرح ہمارا پورا جو نظام ہے, معاشی نظام, وہ بہت بیڈلی افیکٹ ہو رہا ہے. تو اگر ہم اسٹارٹنگ سے ہی جو بچے کے پہلے 1000 دن ہیں پیدائش کے بعد, اور پہلے 9 ماہ اور پھر اس کے بعد 2 سال تک, اگر ہم تب سے ہی اس کی ڈائٹ میں امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ایڈ کر دیتے ہیں, ڈائٹری ڈائیورسٹی ہوتی ہے, یعنی کہ اناج ہے, دودھ ہے, اس کے علاوہ گوشت ہے, سبزی ہے, پھل ہے, ہر چیز اگر ہم اس کو کاؤنٹ کر کے ہر چیز اگر بچہ کھاتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آگے آنے والی پوری زندگی ہے اس میں اس کی ہیلتھ اور اس کا سوچنا سمجھنا اور اسکول میں اس کی پرفارمنس, اس سب چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے. اب جو کویشچن آپ نے میرے سے کیا اس کا اسکول لنچ کیا ڈیزائن ہونا چاہیے, انفارچونیٹلی آج کل اتنی زیادہ بیڈ مارکیٹنگ ہو رہی ہے فوڈ کی, اور پروسیسڈ فوڈز اتنے زیادہ ہیں, جنک فوڈز اتنے زیادہ ہیں. ایون اگر بچوں کی وہ اگر گھر سے کوئی بچہ لے کر آتا ہے تو, اور باقی جو اس کے پیئرز ہیں, اس کے ساتھ والے بچے ہیں, وہ بازار سے اگر لے کر کینٹین سے لے کے کھا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہوتا ہے کئی بچوں کے لیے, یا کئی مدرس بزی ہیں. لائف سٹائل اتنا فاسٹ فارورڈ ہو گیا کہ اوور آل ہمیں پورے صبح سے لے کر رات تک کی لائف سٹائل کو ہی مینٹین کرنے کی اس میں ضرورت آتی ہے. اگر اب 5 سے 6 سال کا بچہ جو ہے اگر وہ فاسٹ فوڈ پہ اور برگرز پہ اور فرائز پہ اور بازاری پیزاز, کوکا کولا, سویٹس, ان چیزوں پہ لگ جائے گا تو یہ اوور آل اس کے ہارمونل امبیلنس, اس میں اوبیسٹی, اس میں پھر جو PCOS لڑکیوں میں, اور یہ ساری انفرٹیلیٹی, ان سب چیزوں کو یہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر میں بات کروں کہ اسکول لنچ کیا ہونا چاہیے یا گڈ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے بچوں کے لیے, تو دیکھیں فروٹس جو ہیں اس کو جوسز کی فارم میں بچوں کو نہ دیں, یا ڈبے والے جوسز نہ دیں, آپ ہول فروٹ دیں. اب جیسے کیلا ہے, بنانا ہے, یہ بچے کے دماغ کو سوت کرتا ہے, ریلیکس کرتا ہے, پوٹیشیم کا بہت امپورٹنٹ سورس ہے. کیلا, سیب یا جو بھی موسمی پھل ہیں, موسمی پھل دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈا جو ہے وہ پروٹین کا بہت امپورٹنٹ سورس ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بریڈ ہے, اگر ہم وائٹ, بچوں کو بھی براؤن بریڈ جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے بجائے کہ وائٹ بریڈ کے. کیلری کنٹینٹ دونوں کا سیم ہے, لیکن جو اس میں موجود فائبر ہے بچوں کے لیے وہ بہت اچھا ہے, ان کے معدے کے لیے, ان کے اسٹمک کے ایشوز کے لیے وہ بہت بہترین ہے. تو اس کا سینڈوچ بنا کے بچوں کو دیا جا سکتا ہے. ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, اس عمر میں ہم بچوں کی کیلریز کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے, یا ہم اس عمر میں بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز تم نے کھانی نہیں ہے, یہ چیز تم نے کھانی ہے, کیونکہ اس وقت ان کی قد بڑھنا ہے, ان کا ہر چیز, ان کا برین گرو کر رہا ہے. تو چیز بہت اچھا ہے ان کے لیے, نٹس بہت اچھے ہیں, بادام, اخروٹ, یہ چیزیں بہت اچھی ہیں بچوں کے لیے. اور ایک آدھا دن کسی دن باہر کا بھی میل ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ بات کرو گھر کا کھانا, گھر میں جو کوکنگ آئل, دیسی گھی بہترین ہے ان کے لیے, جس میں وہ ان کو پکا کے کھانا دیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھی ڈیٹیل گفتگو کی, کیونکہ ایک بہت ایشو ہے کہ ہمارے یہاں جنک فوڈ ہے نا, اس کو اتنا گلیمرس کر کے اس کو نا شو کیا جاتا ہے. اب آپ ایڈز دیکھ لیں, اگر ایڈ میں دکھا رہے ہیں کہ بھئی کوئی کارٹون چل رہے ہیں, کوئی بڑے مزے کی بات ہو رہی ہے, ان پہ بسکٹ آ رہے ہیں, تو بچہ کوشش کرے گا کہ بھئی میں وہ بسکٹ لوں. ایک تو پہلے کوشش یہ کریں کہ جب ایسی ایڈز ہیں, جسٹ ٹرائی ٹو چینج دا چینل چینج کر دیں. اور ویسے بھی ٹی وی بچوں کو دکھانے ایک ویسی غلط پریکٹس ہے, چینل آپ کا چینج کر دیں جب وہ ایسی کوئی چیز لگے, کیونکہ یہ چیزیں بچوں کے دماغ پہ بہت تیزی سے اثر کرتی ہیں. کیونکہ ساری بات ہے کارٹون دیکھ رہے ہیں, فن ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, اور وہ جو کارٹون ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ایڈ وہ کوئی بسکٹ کھا رہا ہے, کوئی نیم کو چپس کھا رہا ہے, تو بچہ آپ سے کل کو لازمی مانگے گا. اور آپ کے لیے اس کو کاؤنسل کرنا بہت مشکل ہے کہ ٹی وی پہ چل رہا ہے پر آپ نہیں بیٹا لے سکتے, آپ کیوں نہیں لے سکتے, بچہ بہت چھوٹا ہے, انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ اگلا کویشچن ہے میرا, ہم نے شوگر پہ بات کی کہ اگر شوگری چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس والے, جو ہم چاکلیٹس دے دی ہم نے, ساتھ ہی بسکٹ بھی دے دیے, 3-4 چیزیں ایسی دے دیں, ان کا تو سائڈ افیکٹ ہم نے سمجھ لیا. یہ جو ریڈی ٹو ایٹ چیزیں ہیں جن کو فرائی کیا اور دے دی, ان کی بہت بڑی رینج اب اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اور یہ بڑی ایزی بھی ہے ہمارے لیے بنانا اور بچوں کو دینا. اور چونکہ اس میں ٹیسٹ ایک بہت میجر انہوں نے ایک چیز رکھی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا ہونا چاہیے, اندر کیا ڈلا ہے کیا نہیں ڈلا کوئی پتہ نہیں ہے. سو اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں ان اے لانگ رن یوز کرنے کے, کیونکہ بچہ کیا اسکول
ایک ٹائم ہوتا ہے, پھر یونیورسٹی ایک ٹائم ہوتا ہے, کالج ٹائم تک آ کے بچے عموماً لنچ کرنا ہی بند کر دیتے ہیں. تو وہ جو 10-12 سال کا عرصہ ہے اس میں لگاتار لنچ میں خراب چیز کے جانے کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں, اور ریڈی ٹو ایٹ ڈبے کی چیزیں جو ہم فرائی کر کے دیتے ہیں ان کے کیا نقصانات ہیں پلیز؟ السلام علیکم, میرا نام سیدہ مہک فاطمہ ہے اور میں کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ ڈینٹل اینڈ ڈائٹ کلینک میں کام کر رہی ہوں. یہاں پہ یمنا چٹھا نے بہت اچھی ایک کویشچن مجھے دیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں بات کروں کہ فروزن آئٹمس اور یہ جتنے کینڈ فوڈ ہیں یہ ہماری صحت پہ بہت مضر اثرات ڈالتے ہیں. بچوں میں پیٹ کی بہت سی بیماریاں اور اس کے ساتھ ساتھ دماغی کمزوری بھی دیکھنے میں آتی ہے. میں بینگ اے نیوٹریشنسٹ اور اے مدر, میں نے اپنے بچے کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کی مدر سے یہ کویشچن کیا کہ وہ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں کیا دیتی ہیں. تو ان میں سے بہت نے بہت سینسبلی اس کا جواب دیا, لیکن کچھ نے یہ بھی کہا کہ ہم صبح کو یہ پرابلم فیس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ناشتہ کرتا ہی نہیں ہے. وہ ناشتہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے چیو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, صبح اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور پھر وہ اس کو لنچ میں بھی کچھ نہیں دیتی کیونکہ لنچ بھی وہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس کی لائکس اور ڈس لائکس کو فالو نہیں کرتی شاید اس لیے. تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم صبح کو ناشتہ نہیں کروائیں گے بچے کو تو اس کا انسولین لیول جو ہے اس کا شوگر لیول کم ہو سکتا ہے, اور جس سے اس کی انسولین بننا کم ہو سکتی ہے باڈی میں. افیکٹولی ہماری باڈی میں انسولین مارننگ ٹائم میں سب سے اچھی بنتی ہے, اور اگر وہ نہیں بنے گی تو اس کو ان دا لانگ رن یہ ڈائبٹیز کا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو جب ہم ان کا لنچ باکس پریپیئر کریں تو ایسے جو بچوں کو آج کل پسند ہیں جیسے کینڈیز ہو گئیں, سویٹس ہو گئیں, یہ ان کے بجائے ہم ان کو کھجور انٹروڈیوس کروائیں, ان کو نٹس انٹروڈیوس کروائیں, گرین فوڈز انٹروڈیوس کروائیں تاکہ ان کا کلاس میں اٹینشن بھی اچھی رہے اور وہ ٹیچر کو اچھی طرح سے رسپونڈ کر سکیں. اگر ٹیچر کلاس میں کچھ ان کو بتا رہی ہیں تو وہ اس سے ریلیٹڈ کویسچنس بھی کر سکیں اور وہ ساری نالج وہ گریسپ بھی کر سکیں. ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کلاس میں فل اٹینشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن اگر ہم ان کو ایسے فوڈ انٹروڈیوس کروائیں ان کے لنچ میں, کیونکہ لنچ ایک میل نہیں, ان کا جو لنچ باکس ہے وہ میل نہیں ہوتا پراپر, اس کے اندر ہم اسنیکس ایڈ کرتے ہیں. میل ان کا بریک فاسٹ ہوتا ہے اور لنچ باکس جو ہوتا ہے اس میں اسنیکس انکلوڈ ہوتے ہیں. ہم اس میں ہم ایک پروٹین کی آئٹم, جیسے آگے اب ونٹرز آ رہی ہیں, ہم اس میں فش ایڈ کر سکتے ہیں, فش کا ایک پیس رکھ سکتے ہیں, ساتھ میں ہم کھجور رکھ سکتے ہیں اور نٹس رکھ سکتے ہیں. تو یہ ان کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھے ہیں. یہاں پہ میں ماؤں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو برین ہے نا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے جسے گرے میٹر کہتے ہیں. وہ گرے میٹر اگر ہم اس کا ہاف کر دیں تو وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ ہمیں ڈائٹ سے وافر مقدار میں مل جاتے ہیں. اچھا, یہ جو گرے میٹر ہے اس کے 3 امپورٹنٹ فنکشنز ہیں. یہ ایموشنز کو, ہمارے میموری, لرننگ ایبلٹی اور ڈیسیژن میکنگ سکلز کو امپروو کرتا ہے. اگر ہم بچوں کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ان کی ڈائٹ میں یا ان کے لنچ باکسز میں دینا شروع کر دیں, یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر ہم تھوڑے سے نٹس لا کے بچوں کے لیے رکھ لیں اور کھجوریں رکھ لیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی کپ کیک دے رہے ہیں میٹھے میں, ان کے لیے ہم کوئی کینڈیز لا کے رکھ لیں یا چاکلیٹس لا کے رکھ رہے ہیں جو ہم ان کے لنچ باکس میں ڈالیں, اس کی جگہ ہم کھجور ایڈ کر سکتے ہیں, ہم نٹس ایڈ کر سکتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ سورس ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کی وہ فش ہے, اور فش میں فیٹی فش آ جاتی ہے, اس میں سالمن آ جاتا ہے, ہمارے پاس میکرل آ جاتا ہے, یہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں آج کل. اب سیزن بھی شروع ہو گیا تو ہم اس کا ایک پیس بچوں کو لنچ باکس میں رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم
اخروٹ رکھ سکتے ہیں, 2 یا 3 اس کے پیس ایڈ کر سکتے ہیں اخروٹ کے. اخروٹ کا جو ہم اسٹرکچر دیکھتے ہیں جو قدرت نے بنایا ہوا ہے وہ بھی دماغ پورا اس کی شیپ دماغ جیسی ہے, یعنی برین جیسی ہے, تو وہ ہم لنچ باکس میں رکھ سکتے ہیں. وہ اس میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بہت اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سیڈز ہوتے ہیں, سیڈز میں فلیکس سیڈز آ جاتے ہیں. سن فلاور سیڈز بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں, وہ ان کے ویٹ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. جن بچوں کا ویٹ کم رہتا ہے وہ ویٹ کو انکریز کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیا سیڈز ہم ان کو دے سکتے ہیں. صبح کو اگر ہم ان کو ناشتہ بنا رہے ہیں تو پورج میں ان کو چیا سیڈز بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹرابریز اور گریپس یہ بہت اچھے اور افیکٹو, ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں. جو اسٹرابری ہے جو گریپس ہیں ان کی جو اسکن ہے اس میں ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جسے ریسویراٹرول کہتے ہیں. یہ ریسویراٹرول جو ہے یہ ہمارے برین کے جو نیورونز ہیں ان کو فری ریڈیکل سے بچاتا ہے اور ان کو کسی بھی قسم کے ڈیمیج سے بچاتا ہے. تو جب ہمارے جو نیورونز ہیں وہ ڈیمیج سے بچیں گے تو ان کی سگنلنگ بھی پراپر ہوگی. اگر ایک بچہ ٹیچر کی کوئی بات سن رہا ہے یا کوئی نالج لے رہا ہے ٹیچر سے تو وہ فوراً اس کی لانگ ٹرم میموری میں جائے گا. یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ نیوٹرینٹ کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں جو ہماری ماؤں کو نہیں پتہ, اور ان کو اس بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ ہماری اسکن کے لیے, جیسے وائٹامن سی کی میں بات کر رہی ہوں, ہماری اسکن کے لیے اور امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے. وائٹامن سی جو ہے وہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہمارے برین میں نیورو ٹرانسمیٹر بناتا ہے اور اسے ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین کہتے ہیں. وہ ہمارے اٹینشن سے ایسوسیٹیڈ ہے. تو ہم وائٹامن سی کے جن فوڈز میں اویلیبل ہوتا ہے ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے کیوی ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم امرود ہوتا ہے اس میں بھی ہوتے ہیں, آگے اورنجز کا سیزن آنے والا ہے, ہم وہ دے سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں. تو یہ سب چیزیں اگر ہم انکلوڈ کریں بچوں کی ڈائٹ میں تو وہ نہ صرف فزیکلی بلکہ وہ مینٹلی طور پہ بھی کلاس میں اچھا پرفارم کریں گے, اور نہ صرف کلاس میں وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ اچھی ایسوسیشن بنا سکتے ہیں اور اپنے مطلب پیرنٹس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا بہت زبردست ایلیبریٹڈ جو ہے اس کا کوشچن کا آنسر کیا, جس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ڈسکس کی جس میں ہم نے اومیگا 3 اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کے بارے میں بات کی. جس طرح سے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ بچے اینڈ میڈیا اینڈ پیرنٹس اینڈ میڈیا, سم ٹائمز میڈیا ہی اتنا وہ اس کو گلوریفائی کر دیتا ہے کہ بھائی شاید ریڈی ٹو ایٹ چیزیں اتنی اچھی ہیں کہ پیرنٹس ہم سوچ نہیں پاتے بیانڈ دا پوائنٹ کہ ان کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے ہمارے پاس اویلیبل. تو ہم بچوں کو, پہلے میں دونوں پوائنٹس پہ آؤں گی, بچوں کو کیسے کاؤنسل کرنا ہے ہم پیرنٹس نے, اور پھر ڈائٹیشنز نے ہم لوگ پیرنٹس کو کیسے کاؤنسل کر سکتے ہیں, کیا پوائنٹس ہیں جو تھوڑے بہت ہیں جو سمجھائے جا سکیں تو اس سے زیادہ اچھا ایک امپیکٹ آ سکتا ہے بچوں کے لنچ باکس میں, بچوں کے ایکسیپٹنس وائز اور پیرنٹس کے بنانے میں. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی چیز اگر ہم نے دینی ہے نا تو اس کو ہم فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کراتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 6 months کی ایج میں اگر اس نے اپنی ویننگ سٹارٹ کی ہے تو پہلے ہم اس کو کوک دے رہے ہیں, ہم نے خود دی, بچے نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو جب آپ ایک چیز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو وہ بار بار اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرے گا, وہ کہے گا مجھے کوک چاہیے, مجھے بسکٹ چاہیے, مجھے چاکلیٹ چاہیے, مجھے کینڈی چاہیے, مجھے وہ فروزن آئٹمس چاہیے, نگیٹس یا پھر جو چکن شارٹس وغیرہ آتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کرے گا. ٹھیک ہے, تو انٹروڈیوس کرانے والی مدر ہے گھر پہ ہی, مطلب وہ دیکھتی ہیں نا کہ یہ سب سے زیادہ یہ ریڈی ٹو ایٹ ہمارے پاس اگر ایک میل آ رہا ہے تو ہم کیوں نہ وہ ان کو دیں. ماحول پہ ایسا ہوتا ہے, آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ گھر میں چیزیں بھی ایسے آؤٹ کی جائے, کیونکہ ایک ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں اسے فریج میں بھی اویلیبل ہے. بالکل, آپ کے پاس اگر وہ چیز گھر میں موجود ہے اور آپ اس کو ایک چوائس دے رہے ہو, آپ ایسی چوائس نہ رکھو. ٹھیک ہے, آپ ان کے سامنے اگر ساری آرگینک فوڈ رکھیں گے, نیچرل فوڈ رکھیں گے تو وہ کیوں نہیں ان کی طرف جائے گا. لیکن اگر آپ ان کے سامنے ایک طرف آپ ان کو نگیٹس کے آپشن بھی دے رہے ہو کہ اس کو سبزی پسند نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے نگیٹس بنا دیتے ہیں. اگر اس کو پراٹھا پسند نہیں آ رہا, چلو اس کے لیے سینڈوچ ریڈی کر لیتے ہیں یا سینڈوچ آرڈر کر لیتے ہیں یا برگر منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چوائس آپ نے اس کو خود دی ہے. تو سب سے پہلے میرے خیال سے مدرس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ آپ نے بچے کے سامنے ایسی چوائسیز رکھنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر بچوں کی باری آتی ہے جب آپ اس کو
انٹروڈیوس کرا رہے ہو تو اس کے بعد پھر ان کو بتائیں کہ اگر آپ نے یہ چیز استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں اپنے گھر سے ہی بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں یہ پریکٹس ہے، بچوں کو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ منتھ میں 1 ٹائم ہم ان کو کہتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ آپ کو الاؤ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جنک فوڈ لینا ہے یا کچھ باہر سے کھانا ہے تو آپ کو کھلایا جائے گا، ورنہ باقی ڈیز میں آپ نے ہیلدی فوڈ ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک طرح سے ٹریٹ بھی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے ریوارڈ بھی ہو جاتا ہے، بچہ اس چیز کو فالو بھی کرتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ گھر پہ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا جائے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے ہی بچے اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایڈلٹس اگر خود بھی ایک ہیلدی ایٹنگ پریکٹسز جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہو تو بچوں کے لیے بھی اس چیز کو سمجھنا بھی میرے خیال سے بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کے لیے پانی کا گلاس اور ہمارے آگے کوئی کاربونیٹڈ ڈرنک پڑا ہوا ہے. اچھا، آپ سے میرا ایک کویشچن ہے کہ جس طرح ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کی کہ بچوں کو ہمیں چیز سلولی انٹروڈیوس کروائیں، ان کے سامنے چیز آئے ہی نہ، ہٹا دیں. پھر ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی، سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن وغیرہ جب ایسی ایڈز آئے تو ان کو دکھائی نہیں جائیں تاکہ وہ اتنا وہ امپریس ہی نہ ہو کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، کیا ایسی چیز ہے جس سے میں پتہ نہیں محروم ہوں. یہ بچے پھر یہیں سے سیکھتے ہیں کیونکہ ان کو واقعی جس طرح آپ نے سفینہ نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ کو کیا چیز ہے یا کوئی بھی جو جنک فوڈ ہے اس کی امپورٹنس یا اس کا ذائقہ کسی کو بھی نہیں پتہ. بچے کو ہم خود انٹروڈیوس کرواتے ہیں. سو ایڈلٹس کو ہم کیسے، پیرنٹس کو، اب پیرنٹس میں دونوں آتے ہیں، مدر بھی اور فادر لانے والے، مدر بنانے والی، کیونکہ دونوں میں سے میرا خیال ہے ایک کو بھی امپورٹنس اگر پتا اور دوسرے کو نہ ہی پتا ہو دونوں ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. تو پیرنٹس کو جو ہے ان کو ہرڈلز بیسکلی کہاں آتے ہیں؟ جیسے میرے ایکسپیرینس میں ابھی تک مجھے یہ لگتا ہے کہ مدرس کو جیسے صبح اٹھنا اور بنانا، میں اس میں سلیپ پیٹرن کو، سلیپ سائیکل کو بہت امپورٹنس دیتی ہوں. چاہے آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے، گین کرنا ہے، ہیلدی لائف اسٹائل ہے، جیسے مرضی کرنا ہے، سلیپ سائیکل بڑھاپے سے لے کے بچہ پورا جو ایک ہمارا لائف اسپین ہوتا ہے اس میں میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. تو پیرنٹس کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں کہ بھئی یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے وہ اسٹیپس کیا لے سکتے ہیں، ان کے لیے آسان ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں ہر بچے کے. اب جیسے کہ میری ریسرچ کے مطابق جب میں بچوں کے اسکول لنچ پروگرامز کنڈکٹ کرواتی ہوں تو اس میں ہمیں بہت ساری ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ چیزیں لائف اسٹائل میں ہی نہیں ہوتی. اور جو پیرنٹس آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تو یہ بچپن سے ہی نہیں کھاتا یا مجھے تو یہ بچپن سے ہی نہیں پسند یا اس کا ذائقہ ان کو پسند نہیں آتا، تو بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ امیٹیشن کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو گراسپ کرتے ہیں، وہیں سے وہ اپنے لائکس ڈس لائکس کو بنا رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی اسکول لنچ پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے پیرنٹل کوچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جہاں ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، تو جو ماں باپ ہیں جو گروسری کرنے والے بیسکلی لوگ ہیں تو ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. تو جب ہم لنچ باکس بنا رہے ہیں اس سے پہلے اس کی پری پلاننگ، پری پریپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ گروسری اپنے منتھلی گروسری کھانے پینے کی کرتے ہیں اس ٹائم پہ ہی بچوں کو انگیج کریں کہ جاؤ وہ فروٹس والی باسکٹ ہے وہاں سے کچھ فروٹس لے کر آؤ، وہ کچھ ویجیٹیبلس لے کر آؤ. بچے ہمیشہ چپس کی طرف جائیں گے، جوسز کی طرف جائیں گے، تو ان کو آپ چوائسیز آپ دینے والے ہیں. وہ تو وہیں جائیں گے جو سوشل میڈیا ان کو دکھا رہا ہے، لیکن آپ، اور پھر جب آپ وہ گھر پر لے کر آؤ وہ میل پریپریشن کو بھی ایک اچھے ایٹماسفیئر میں ان کو انڈلج کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ فروٹ ہم آیا تھا، یہ فیملی ٹائم ہے، اس ٹائم فروٹ ٹائم پر ہم کھائیں گے. جب میں اسکول میں بچوں کے پاس جاتی ہوں تو میں بچوں کو اکثر کہتی ہوں کہ شام کو ماما بابا جب چائے پیتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی شاید چائے پیتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کسٹرڈ کھاتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں جب ماما بابا کا ٹی ٹائم ہے تو آپ کا فروٹ ٹائم ہے، آپ اس وقت فروٹ کھاؤ. اسی طرح اسکول لنچ میں پیئر پریشر کی جیسے ہم نے بات کی تو وہ ہمیشہ آپ اب بچے کو ہیلدی لنچ دو گے، اگر اس کے ارد گرد بچے بازار کا لنچ لا رہے ہیں تو وہ بھی گھر آ کے ضد کرے گا. تو اسکول لنچ پروگرام اسکول لیولس پہ ٹیچر کی کوآرڈینیشن کے ساتھ کرنے بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے آپ اس چیز کو ونس اے منتھ، ٹوائس اے منتھ اسکول لیولس پہ کریں، اس کے اسکول لنچ ڈیزائنس کیے جائیں نیوٹریشنسٹ کی مدد سے. بچے سب جو ہیں وہ ہی لنچ لائیں، سب بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر سیب کھائیں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر والنٹس کھائیں گے. یہی بات وہ ماں باپ بتا رہے ہوں گے تو وہ شاید نہیں سنیں گے، لیکن وہ اس سوشل پریشر میں آ کر وہ چیز لازمی کھائیں گے. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم نے اسکول لنچ پروگرامس کیے تو ہمیں ماں باپ نے آ کے بتایا کہ بچوں نے تو کبھی والنٹ چکھا نہیں تھا، لیکن جب وہ بچوں کو دیکھا اور انہوں نے وہی برین والی بات کی، جب ہم نے جا کے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ ہیومن برین کی شکل اللہ تعالیٰ نے ویسے بنائی ہے تو وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم ساتھ جوکس
جیسے بنانا کے ساتھ جوکس ہم کریٹ کرتے ہیں, بچوں کے لیول پہ آ کے ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور بہت سارے بچوں نے ہمیں یہ بھی آ کر بتایا کہ جب آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ کولا ڈرنکس دے آر ناٹ گڈ فار اس, تو انہوں نے گھر میں جا کے ماں باپ کو ایجوکیٹ کیا کہ بابا آپ کیوں پیتے ہیں, یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. تو کہیں پر پیرنٹس سے زیادہ بچے اسمارٹ ہو گئے ہیں اور وہ انڈائریکٹ ایجوکیشن وہاں پر دے رہے ہیں. تو ان کو بھی بڑا اسمارٹلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ماؤں کی ایجوکیشن, ماؤں کی ہیلتھ اپنی جگہ, پیرنٹس کی, اور اس میں ہمیں مینٹل ہیلتھ کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ بچوں میں بھی اب انزائٹی کے ایشوز آ گئے ہیں. بچوں میں جب ہمارے ہائپر ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں, یہ سب ایشوز آ رہے ہیں اور یہ پیرنٹس سے آ گئے ہیں. آپ کا ڈائننگ ٹیبل کا جو ماحول ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, اس وقت بحث و مباحثے نہیں ہونے چاہیے, اس میل ٹائم کو آپ کو اچھا بنانا چاہیے. اور اس لنچ باکس ٹائم پہ بھی اسکول کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بریک فاسٹ کی کیا امپورٹنس ہے, اور اسکول لنچ میں ہمارے پاس ہیلدی اسنیکنگ میں جیسے سیڈس کی بات کی گئی, نٹس کی بات کی گئی, اس کو ایک فیملی ٹرینڈ میں لے کر آئیں گے تو بچے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنی وہ امپورٹنٹ ایک جو پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ ایسوسیشن جو ہے نا بچے کی اگر فوڈ کے ساتھ نیگیٹو ہو گئی ہے, اور اس کے پیچھے ریزنز یہی ہوتے ہیں کہ مے بی بچے کا جو فوڈ کا ٹائم تھا اس پہ مے بی دا ایڈلٹ واز ناٹ انوالوڈ, مدر نہیں تھی یا فادر نہیں تھے, کسی نہ کسی کو بچے کے لیول پہ آ کے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے جیسے آئی ایم آلسو مدر, تو بچے کے ساتھ خود انگیج کرنا, اس ایکٹیویٹی کو فن بنانا, بیکاز ورنہ بچہ ہر وقت کھیل رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب کھانے کی ٹرے آنی ہے بورنگ سی بات ہے, میں بس کھا رہا ہوں اور بس ادھر ادھر لوگ چل پھر رہے ہیں, تو وہ اس کے لیے ایک بورنگ ایسوسیشن وہ ایک ڈیولپ کر لے کہ بھئی یہ کچھ بوریت والی کام ہونے لگا ہے. تو اس لیے ہمارے بچے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے ٹائم, کیونکہ ان کو اس سے ایک اچھی ایسوسیشن ہی ڈیولپ نہیں کر پائے وہ. تو اس کے لیے دیر آر اے لاٹ آف تھنگس دیٹ یو کین ڈو. مدر ہے یا فادر ہے جو بھی, جسٹ بیٹھ کے باتیں کریں, وہ ٹائم بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ بچہ آرام سے ٹک کے بیٹھے گا بھی, اور آپ سے اسکول کی ایکٹیویٹی پوچھ لیں, کچھ بھی پوچھ لیں کہ فلانی چیز کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے. کہ بچہ بڑا تو آپ ان سے اوپینینس ٹائپ بات کر سکتے ہو, آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہو, اس نے کچھ نیا سیکھا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے. تو ایک بہت زبردست پریکٹس ہے بچے کی کھانے کے ساتھ ایسوسیشن اچھی ڈیولپ کرنے کے لیے. اچھا, جب ہم بچوں کی اسکول لنچ باکس کی بات کریں, ہم نے آئرن ڈیفیشنسی کی بات کی, کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے کہ آپ کا بچہ اگر مٹی کھا رہا ہے, برف کھا رہا ہے, الٹی سیدھی چیزیں مانگ رہا ہے, نان فوڈ آئٹمز مانگ رہا ہے اسپیسیفکلی, تو بہت بڑا سمٹم ہے آئرن ڈیفیشنسی کا. تو سمٹمس کا جیسے ہم نے کہا ڈسکس کیا پہلے کہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کہاں پکڑنا ہے ایشو. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو اس ایج گروپ میں آتا ہے وہ بہت بڑا یہ ہے کہ پروٹین ڈیفیشنسی. اگر ایک بچہ آئرن ڈیفیشنٹ ہے یا پروٹین ڈیفیشنٹ ہے, اس کی جو نارمل مائل سٹونز ہیں نا وہی اچیو نہیں بچہ کر پائے گا, اور یہ پھر اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑی ہرڈل کریٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کے ویوز جاننا چاہوں گی کہ پروٹین ڈیفیشنسی کے 1-2 سمپٹمس بتا دیجیے, اور اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں اسکول لنچ باکس میں. اگر کسی بھی انسان کی ٹوٹل کیلریز پورے دن کی اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 100, تو 100 میں سے تقریباً 15 to 20% جو ہے وہ پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب اس ایج گروپ میں جو ہے وہ پروٹین کی بہت امپورٹنس ہے, کیونکہ یہ گروتھ کا ٹائم ہے, اور بچے جو ہے وہ عموماً ضد کرتے ہیں روٹی کھانے پہ, یا روٹی شوربہ نہیں کھانا, یا اگر گوشت پکا ہوا ہے تو آپ بچے کو اس کی من پسند چیزیں, ایون اگر آپ 2 فوڈ گروپس کو کمبائن کر لیتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ گوشت کے ساتھ ساگ کے ساتھ آپ گوشت بنا لیتے ہیں, تو اس کی جو ایک فوڈ اکٹھا ہو کے جو اس کی بینیفٹس ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی, بجائے کہ آپ ایک فوڈ کسی ٹائم اس کو دیتے ہیں. خالی سبزی یا خالی گوشت سے بہتر ہے کہ آپ سبزی گوشت بنا لو, خالی دال اور خالی گوشت سے بہتر ہے کہ آپ دال گوشت پکا کر دے دو بچے کو. اگر بچہ روٹی شوربہ نہیں کھا سکتا تو آپ پروٹین اس کو کباب کی فارم میں, قیمے کی فارم میں, کوفتے کی فارم میں دے دو, آپ اس کو سینڈوچز کی فارم میں دے دو, آپ فارم بدل لو اس کی, یعنی کہ جو بچے کو ایکسائٹ کرتا ہے, جو بچے کو پسند ہے, آپ اس کے اکارڈنگ چل لو. اور پروٹین جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی ایک تو گروتھ بھی کرے گی. اب جیسے فش کی بات کرتے ہیں تو فش میں بہت امپورٹنٹ اومیگا فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے, اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری دماغ کی جو نرو کی جو ہوتی ہے بلڈنگ ہوتی ہے, ان کو کرنے میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. نٹس ہیں, بادام ہے, والنٹ ہے, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, یہ بھی پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے. دودھ بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا. اچھا, یہاں پہ ایک میں نے بڑی غلطی دیکھی ہے لوگوں کی کہ دودھ پتی یا دودھ سوڈا کی فارم میں دودھ کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. انتہائی غلط ہے, کیونکہ اگر پتی کے ساتھ دودھ کمبائن کرے گا تو اس کا کیلشیم ضائع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر سوڈا ڈال لیتے ہیں ہم دودھ میں تو اس دودھ کا بھی کیلشیم ضائع ہو جاتا ہے. پھر آپ خالی اس کو اپنے ٹیسٹ کے لیے
تو پی سکتے ہو, لیکن اگر آپ نے ایز اے سورس آف کیلشیم یا ایز اے سورس آف پروٹین اس دودھ کو استعمال کرنا ہے, پھر اس کی کوئی افادیت نہیں ہوتی. ہاں ملک شیک پیا جا سکتا ہے, اگر بچہ پلین دودھ نہیں پسند کرا تو دودھ روح افزا یا ملک شیک کی فارم میں, بلکہ فروٹ اور دودھ اچھے کمبائنڈ ہو کر چلا جائے گا. اور اسی طرح سے اگر ہم جیسے ابھی ہم اسکول لنچ باکسز کی بات کر رہے تھے, اس میں ہم جیسے بچے کو اگر ایک سینڈوچ سا بنا کر دیتے ہیں, یا تو فش کا یا مٹن کا یا بیف کا یا چکن بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا, اس کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں. تو یہی ایج ہے جو اس کی گروتھ کی ہے, اس وقت اس کی دماغ کی گروتھ ہو رہی ہے, اس وقت اس کی ہائٹ گرو, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر اس ٹائم کمپرومائز رہ گئی تو ہر چیز پہ اس کی لائف اسٹائل اس کی اور اس کی آگے جو پرفارمنسز ہیں ساری وہ بہت بیڈلی افیکٹ ہوں گی. تو پروٹین تو بہت امپورٹنٹ ہے, اور انڈا اسپیشلی بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اس کے اندر گڈ کولیسٹرول ہے. اچھا, بہت کامن ایک غلطی ہے, سب سمجھتے ہیں کہ انڈا کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. بالکل بھی انڈا کھانے سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا, بلکہ اس میں گڈ کولیسٹرول ہے. ہاں, اس پہ جو ہم نمک اسپرنکل کرتے ہیں وہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے, تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا, میں ایک ان پٹ دینا چاہوں گا کہ کیا یہ جو اشتہار چل رہا ہے ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ, اب تو دیکھیے بچہ کارٹون لگاتا ہے نا تو ایک اشتہار چلتا ہے, وہ نوڈلز کا ہے, وہ میں برانڈس کے نام نہیں لیتا, لیکن بے شمار چیزوں کے ایڈس چل رہے ہیں. اب وہ ایڈس اتنے فیسینیٹ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. اچھا, آپ سب جو سننے والے بزنس کو جانتے ہیں, ایک سافٹ ڈرنک جس کی قیمت 50 روپے ہے, اس کے پانی کی قیمت شاید 1 روپیہ ہے, اس کے فلیور کی قیمت شاید 8 آنے ہیں, اس کی پیکنگ کی قیمت جو ہے وہ 8 روپے ہے. وہ 9 یا 10 روپے کا بننے کے بعد جب 50 روپے کا بکتا ہے تو وہ مارکیٹنگ کا بجٹ ہے. یعنی آپ وہ ہر چیز جو مارکیٹ میں بزنس کی شکل میں, ایڈورٹائزمنٹ کی شکل, اور اس کی کہہ لیجیے کمپینز آپ کو نظر آتی ہیں, ہورڈنگ نظر آتے ہیں, بڑے بڑے مہنگے اشتہار نظر آتے ہیں. بلکہ کسی نے ازراہ مذاق کہا کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین چہرے جو صابن پکڑ کے دکھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی لگائے بھی نہیں ہوتے, انہوں نے کبھی ان صابن کو یوز نہیں کیا ہوتا. وہ خوبصورت بچے جو وہ چیزیں کھاتے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بچوں نے کبھی وہ چیزیں نہیں کھائی ہوتی. ہم یہ اشتہار سے, جو کہ آرٹیفیشل, اصل میں فوڈ بعد میں آرٹیفیشل ہے, پہلے تو وہ آرٹیفیشل سب کچھ دکھاتے ہیں ہم اس میڈیمز کے ذریعے, اس آرٹیفیشل دنیا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایڈریس کرنا چاہے. میری ایک ان پٹ ہے, جس طرح ہم سیشن کے سٹارٹ میں میں نے ایک تھوڑی سی ذکر کیا کہ جس طرح ہم بچوں کی اسٹڈی پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت چیزوں پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے بڑا بجٹ رکھا ہوتا ہے کہ ایسے اسکول میں پڑھائیں گے اس کو, بچہ بھی چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ایسے اسکول میں پڑھائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میرا ہمیشہ فوکس یہی اپنی نیوٹریشن ایجوکیشن دیتے ہوئے رہا ہے کہ بچوں کی ڈائٹ پہ بہت فوکس کریں, ایون اپنی بھی, کیونکہ آپ کی صحت ہے تو آپ پڑھ پا رہے ہو, آپ کی صحت ہے تو آپ جاب کر پا رہے ہو. تو اس میں جس طرح ہم نے بات کی, 2 میڈیمس ہیں. ٹی وی کے تو میں کہتی ہوں کہ بچہ جب آپ کے آس پاس ہے ٹی وی آپ کا بند ہو جانا چاہیے, کیونکہ اسے 2 مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو بچے کی آپ انڈیوائڈیڈ اٹینشن بچے کو چاہیے ہوتی ہے پیرنٹس کی, 1. دوسرا یہ اب فیچرز ویسے آ گئے ہیں, اب بہت سی ایون کمپنیز نے جہاں پہ یا بچے کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں, انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ ہے, لوگ ایڈ فری بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا اب فیچر نکل آیا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے دیتے ہو منتھلی اور اس کے بعد وہ ایڈ فری ہو جاتا ہے. تو چونکہ بچوں نے انٹرنیٹ پہ دیکھنا ویڈیوز نہیں بند کرنی, تو وہاں پہ ایڈ فری ایک فیچر اب آ گیا ہے جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں. اس سے بھی یہی بات ہے, میں چونکہ انویسٹمنٹ سے بات اس سے شروع کی کیونکہ یہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے جس پہ آپ انویسٹ کر کے بچے کی آپ اتنی بڑی عادت ٹھیک کر سکتے ہو. کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی, جب آپ ایک کھیلتا کودتا بنی دکھا رہے ہو, ریبٹ دکھا رہے ہو, اوپر پتہ نہیں کیا ایڈونچرس کر رہا ہے, اینڈ پہ وہ بسکٹ کھا رہا ہے, بسکٹ سے اس کو انرجی مل رہی ہے, بچہ تو یہ سمجھے گا نا. تو پھر آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا یہ سمجھانا کہ بچے یہ غلط ہے, تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی بھائی یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے غلط کیوں ہے, ٹی وی تو ایک گلیمرس چیز ہوتی ہے, یہاں پہ سچی چیزیں آتی ہیں. تو بچے کے سامنے 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں, میں اپنے گھر میں بھی یہی کرتی ہوں کہ ایک تو وہ جو فیچر ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا پرچیز کیا ہو تاکہ ایڈ فری ہو جائے وہ, اور ٹی وی بچے کے سامنے لگایا نہیں تاکہ اس سے فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچے کو انڈیوائڈیڈ اٹینشن مل رہی ہے. اچھا, اس کی جو میں نے بات کی نا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جس طرح ہم نے اسکول انٹرونشن پروگرامس کی بات کی تھی. آپ اگر جا کے بچے کو اس کے لیول پہ سمجھائیں نا, بچہ سمجھے گا, کیونکہ یہاں پہ کاؤنسلنگ اتنی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. میں ایک اسکول میں گئی, 5 ایئرس کے بچے تھے, ارلی ایئر پروگرامس نہیں ہوتے اس کے بچے تھے. ان کو ہم نے کلونجی کے بینیفٹس بتائے, اور میں کلونجی لے کے گئی ہوئی تھی. میں نے ان کو دکھائی ایز اے نیوٹریشنسٹ, میرا وزٹ تھا اسکول میں. میں نے کہا جی کلونجی کے یہ فائدے ہیں, فائدے کلونجی کے تو بے تحاشا فائدے ہیں, سنت سے بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے اس کا. تو جب میں نے سارا بتایا, وہ بچے اتنے فیسینیٹ ہوئے, انہوں نے کلونجی پکڑی, انہوں نے کھائی, اینڈ دے لائکڈ اٹ. اور انہوں نے کہا کہ ایک بچے نے یہ کہا کہ میں گھر جاؤں گا اینڈ آئی ول آسک مائی ماما ٹو ایڈ کلونجی ان اے نان.
تو یہاں پہ اب دیکھیں, یہاں پہ اب ہم ایز اے نیوٹریشنسٹ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسکولس میں جائیں, انٹرونشن پروگرامس کریں. اب تو اتنی کیمپینس چل رہی ہیں جنک فوڈ کے بارے میں, ہیلدی فوڈ کے بارے میں. بچے کو پتہ ہوگا نا کہ ہیلدی فوڈ کیا ہے, کس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کس طرح سے آپ کی باڈی میں جاتا ہے, کیا کر رہا ہے. بچہ ان ایڈس کو بھی تھوڑا سا کرے گا, نگیٹ کرے گا, کہ اس کو آئے گا اچھا جی ہم نے اسکول میں سیکھا تھا, کیونکہ جو آپ اسکول میں ٹیچر سے سیکھتے ہیں نا وہ پھر بچے کو یاد رہتا ہے. تو یہاں پہ آئی تھنک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. اچھا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیزیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. آبویسلی آپ جمنہ نے جو بتایا کہ وہ ایک لیول پہ ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہر فیملی نہیں کر سکے گی. تو اس چیز میں ہم نے بچوں کو, جیسے ہم ایکٹیویٹیز بچوں کے لیول پہ کرواتے ہیں, تو اس میں بچوں کو اویئرنیس ان کی لیول پہ, جیسے حاجرہ نے بات کی, دینی بہت ضروری ہے. اور اس میں ان کے لیول پہ جو ہم ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں, جیسے میں بچوں کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز کرتی ہوں, میں اسٹکرز لے آتی ہوں جس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے اسٹکرز ہوتے ہیں, کچھ جنک فوڈ کے ہوتے ہیں. تو ان کو ہیلدی اور نان ہیلدی میں ڈفرینشیٹ کرنا آتا ہے. پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ایکسیسولی یوز کرنا, ان کو ماڈریشن کی بات بتائی جاتی ہے کہ ان چیزوں سے ان کو کس طرح بچائیں گے. تو ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹے یہی بات ہے کہ پورے ہفتے آپ نے ہیلدی فوڈ پہ رہو, ایک دن آپ کو ایز اے ٹریٹ جو ہے وہ یہ چیزیں مل جائیں گی. پھر وہی چیز آپ کا بچہ اگر سوشل میڈیا پہ دے رہا ہے اور وہ گھر میں نہیں آ رہی اتنا, تو وہ اتنا نہیں کھائے گا. اس کی اویلیبلٹی پہ بھی تو ڈپینڈ کرتا ہے نا, کہ اس کو کتنا وہ اویلیبل ہے, اس کی اسکول کینٹین پہ کتنا وہ چیز اویلیبل ہے, اس کے گھر میں وہ چیز کتنی اویلیبلٹی ہے. تو اس چیز پہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو آپ بڑا ایزیلی کاؤنسل کر کے ان کے لیول پہ سمجھا سکتے ہو, ان کی فیملی سسٹم میں امپروومنٹ لے کر آ سکتے ہو. تو یہ بچے جو ہیں بڑے اسمارٹ لرنرز ہوتے ہیں. جیسے میں لٹل شیف کی ایکٹیویٹیز بچوں سے کرواتی ہوں, جس میں بہت زیادہ میس نہیں کریٹ ہوتا ہے. ہم فروٹ اسٹکس بنا لیتے ہیں, اور بہت سارے بچوں کو جیسے بتایا پیئر از اے سسٹر آف ایپل, اور وہ بچے اس سے ایسوسیٹ کر کے کھا رہے ہیں. اور کتنے ماں باپ نے ہمیں بتایا کہ بچوں نے تو کبھی ناشپاتی چکھی بھی نہیں تھی, لیکن اور پیچھے ہم نے فروٹس اور ویجیٹیبلس کے سانگس لگائے ہوئے ہیں, 7 بچے ڈانس کر رہے ہیں, 7 بچے ایپلس کھا رہے ہیں, 7 بچے فروٹ کی اسٹکس بنا رہے ہیں. تو ایک ایکٹیویٹی جب انہوں نے, تو وہ گھر جا کے انہوں نے ماں باپ کو بھی کھلائے فروٹس, کہ آپ یہ فروٹس تو کبھی لائے ہی نہیں, گھر ہی نہیں لائے. تو ماں باپ کی بھی ایجوکیشن بچوں کے ذریعے ہم نے کی, کہ وہ آج کل کے بچے پرانے بچوں کی طرح نہیں ہیں. آج کل کے بچے ماں باپ کو سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو ان کے ذریعے ہم اب ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دے آر دا ڈفرنٹ ویز. اب ہمیں اس فیلڈ میں انوویٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اب تھوڑا سا ہمیں انوویشن لانے کی ضرورت ہے. ایک سوال یہاں پر نا میں چاہوں گا عائشہ میری بہن ایڈریس کرے. عائشہ, ایسا کیا تھا ہمارے زمانے میں ہمارے سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں, سارے جوان ہیں, میں بوڑھا ہوں, کوئی مائنڈ نہ کر دینا کہ نہیں سر آپ ہمارے زمانے میں نہ گئے. تو وہ ہمارے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں ایسا کیا تھا ٹفن میں جو ہیلدی تھا, اور اب ایسا کیا نہیں ہے. اچھا, ایک سوال میں آپ سے شروع کر کے چاہوں گا, 2 لوگ کم از کم جواب ضرور دیں. آسانی سے سستا کیا اویلیبل ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ مٹن, فش چیزیں, بڑی چیزیں ایسی ہیں جو مہنگائی ہے اس میں, اس لنچ باکس کو کئی لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ سوال, اور ایک ضمنی سوال ہے, میں بعد میں کس سے پوچھ لوں گا, لیکن سوال پہلے پٹ کر دیتا ہوں. کیا ہمیں تو بھوک نہیں لگتی, یا میڈیکلی جاننا چاہوں گا ایک آرگینک بچے کی اور ہمارے لائف اسٹائل. مثلا میں 8 بجے ناشتہ کرتا ہوں, میں 1 بجے کھاتا ہوں, درمیان میں شاید کبھی تھوڑی سی چائے یا گرین ٹی کچھ لے لیا. کیا بچوں کا جو میٹابولزم ہے وہ عام انسان سے, بڑوں سے تھوڑا سا فاسٹ ہوتا ہے؟ ان کو کتنی دیر کے بعد اور کس عمر کے بچوں کو کتنی دیر کے بعد ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کچھ کھانا چاہیے؟ تو پہلی چیز تو وہی ہے, کلاسیکل کیا تھا, ماڈرن کیا. اچھا, اس میں ایک جو بہت زیادہ میجر فرق ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یمنا نے بھی بات کی, ماریا نے بات کی, بچوں سے زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت پیرنٹس کو ہے. کہ بچوں کے چیخنے پہ, رونے پہ, چلانے پہ ان کو ان ہیلدی چیزیں نہیں دیں, وہ ٹفن میں یا ٹفن کے بغیر. بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ ایجوکیشن اب ضروری کیا ہے. کبھی کبھار ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں, ان کی شیپس فارمز چینج نہیں ہو رہی ہوتی ہم سے. مثال کے طور پہ ایک آلو کا فرائز بھی بن جاتے ہیں, اسی آلو کو ابال کے اس کی کوئی ڈفرینٹ فارم کر کے کوئی ستارہ, کوئی چاند بنا کے ٹفن میں رکھا جا سکتا ہے. کیونکہ بچوں کو اس عمر میں شیپس فارمس, کیونکہ آپ کو پتہ سیکھتے ہیں نا بچے, ان کے لیے وہ آئی کیچی ہونا چیز بہت ضروری ہے. جیسے ابھی پہلے بھی ڈسکشن اسی چیز پہ ہو رہی تھی کہ لنچ باکس کیسے وہ اپیلنگ ہو, کیسے کیچی. اب وہ بعد وہ جیسے آپشنس تو بہت ہے السی کی پنیوں کی, لیکن السی کی پنیوں کی فارم شیپ چینج کریں نا, آئی بیٹ کہ بچے کھانا شروع کر دیں گے. کیونکہ ہم نے اس کو ٹپیکل شکل دی ہوئی ہے کہ وہ اچار ہے مثال کے طور پہ, بڑا وہ ٹپیکل چیز ہے, وہ صرف پراٹھے کے ساتھ کھایا جائے گا. ٹھیک ہے,
جبکہ اچار بذات خود ایک فرمنٹڈ فوڈ ہے اور وہ بہت اچھی چیز ہے. پنی بہت اچھی ہے, لیکن چونکہ وہ ٹپکلی جیسے آپ نے بولا کہ اس وقت اس کی پریزنس اور اب ایبسنٹ کیوں ہے وہ ہمارے لنچ باکسز میں, تو یہ شیپس, فارمز, کلرز, ایڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں نا. ایڈز کا پہلی تو بات یہ, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بچوں کو گیجٹس کی طرف ایسی کیا نوبت آئے کہ بچے اتنے انہیلدی آپشنس پہ چلے جائیں. نمبر 1, آپ پینٹ کریں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, آپ ڈرائنگ کریں بچوں کے ساتھ, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جیسے بھی باقی لوگوں نے بھی انپٹ دیا اپنا. اسپیسیفکلی اگر ہم لنچ باکس کی بات کرتے ہیں, اسپیسیفکلی ہم ان کے کہ وہ چیز ایبسنٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ ہمارے ٹریڈیشنل کچھ لیگز ہیں جو ہم نے خود بھی چھوڑ دی ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں سے تنگ نہ آئیں. بچوں کے ساتھ بچہ ضروری ہے بننا, کیونکہ اکثر مائیں اکتائی ہوئی, کاموں سے چڑی ہوئی, ان کے لنچ باکس پہ بچے نے کیا بیچارے نے دھیان دیتا ہے. بچہ تو مجھے لگتا ہے کہ بچہ گیٹس کیریڈ اوے ویری ایزیلی. بچوں کو آپ یہ کہہ دیں نا, آج نہیں بھی ہے کسی اسکول میں کلر ڈے, آپ بچے کو کوئی ٹماٹر کے رنگ کا, کوئی پیلے رنگ کا, کوئی ناشپاتی کا کوئی کلر پہنا کے بھیج دیں, کنسیڈرنگ کہ جی وہاں فلانا کلر ڈے ہے, اور ساتھ اسی طرح کی چیزیں بھی آپ لنچ باکس میں رکھیں کہ پکی میچنگ ہے. بھائی میری اماں تو میچنگ کرتی ہیں, میرے ابا میچنگ کرتے ہیں, بچہ بھی کرے. کیوں نہیں کرے گا بچہ؟ ایک دن نہیں کرے گا, 2 دن نہیں کرے گا, اس کو دیکھتے ہوئے جب وہ ایک گروپ بنتا ہے نا, کیونکہ پیئر پریشر میں ہمارے یہ جو انہیلدی آپشنز ہیں زیادہ پیئر پریشر سے اٹھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اسی پیئر پریشر سے ہم پازیٹیوٹی مطلب اگر اتنی سی بھی اٹھا لیں کہ اس کا, کیونکہ اب تو اسکولس میں بھی کہیں اسکول میں نہیں ہو رہا, کسی بھی جگہ پر آپ اس چیز کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ پیرنٹ ٹیچر کی بھی ایک تھوڑی سی وہ ڈسکشن ہے سارٹ آف, کہ ہمارا بچہ مثال کر کے بچے چڑچڑے ہوتے ہیں اس عمر میں. اکثر کیلوریز کو تو ہم جانتے ہیں نا, بچے کے لیے کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی کیلوریز لینی ہے, کیونکہ اس عمر میں اس کی گروئنگ ایج ہے, اس کو ہم تھوڑی فاقوں کے اوپر لے کر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. کسی طرح کی بھی جو اسٹریٹجی ورکس بیسٹ آن یور چائلڈ, کیونکہ ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. ہم اس کو جنرلی نہیں کر سکتے کہ جی جنرلائز کر دیا اور اس طرح. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ مغز ماری خود کرنی ہے, اسی طرح اس کا لنچ باکس جو ہے نا وہ مغز ماری کے ساتھ بنے گا, لیکن وہ ایک دفعہ کی مغز ماری آپ کے لنچ باکس میں پنیاں بھی ڈال دے گی, انہی چیزوں سے بنی. اب جیسے بارز کی بات ہے, میری خود کی اتنی 10 ریسیپیز ہیں ٹرسٹ میں جو میں نے بچوں کی ماؤں کو دی ہیں, جو کہ ساری انہیلدی آپشنز نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی شیلف لائفز کم ہے. اب ہم ادروائز اگر پروسیس لیتے ہیں, بارز گرینولا لے لیں یا کوئی انرجی بارز, وہ تو 1 سال تک, 2 سال تک, 1.5 سال تک ہوگی. آپ 1 مہینے فریج میں رکھ دیں, اس کو کچھ نہیں ہوگا. آگے سردیاں آ رہی ہیں, وہ ریسیپیز ہم کمنگ ڈیز میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کسی ایک باقاعدہ اس کے اوپر سیشن رکھا جا سکتا ہے کہ مائیں خاص طور پر ریسیپیز پہ کام کریں, کہ ان کو ہم, کیونکہ اسٹوریج بڑا ایک ہمارا مسئلہ ہے. اسٹوریج مسئلہ اس لیے کوئی بھی ایسی پیرشیبل چیز جو خراب ہو سکتی ہے, جو فریج میں نہیں رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچھ دیر بعد خراب ہو جائے گی, وہ کیسے اس پہ اتنا دماغ کھپائیں گی. ٹھیک ہے, تو کچھ ایسی ریسیپیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ خواتین خود کریں, کیونکہ خواتین اپنے کچن کو سب سے بیسٹ سمجھتی ہیں. ہم کچھ بھی کہہ لیں, کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی ان کے لیے ایکسکیوز کے طور پہ کہ بھی میری تو روٹین ایسی ہے, میں یہ نہیں کر سکتی. تو ہمیں ان کے ساتھ ان کے دماغ کے حساب سے چلنا ہوگا, اور ماں کو بچے کے دماغ کے حساب سے چلنا ہوگا. ایک کوئی انپٹ دے دیجیے گا, میں چاہوں گا اس پہ کوئی 2 لوگ ضرور انپٹ دے دیں. آئی وانٹ ٹو انٹرفیئر, کیونکہ یہ ڈسکشن ہی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کا کویشچن یہ تھا کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ایسی کیا ایسی چیز تھی اور ابھی کیا ہے. اگر ایٹنگ ہیبٹس کی بات کریں, ایٹنگ ہیبٹس کے ہٹ کے بھی جتنی بھی ہماری عادات ہوتی ہیں بچوں کی بھی اور سب کی, اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیرنٹس شوڈ بی دا رول ماڈل. جی جی. تو ماں باپ جو ہے وہ پہلے بتاتے تھے, خاص طور پہ سب سے بیسک اگر بات کریں تو سیرت نبوی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بتاتے تھے کہ یار اس طرح کی عادتیں ڈیولپ کرنی ہے, یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. جیسے میں بات کروں ایٹنگ ہیبٹس کی بات کریں تو بارلے جو ہے, بارلے جو, اس کے بارے میں کہتے تھے دس از اے پروفٹس فوڈ. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے علامہ اقبال کی شاعری ہے, اس میں ہم ایک شعر پڑھتے ہیں کہ جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے, اسے بازو حیدر بھی عطا کر. جسے نانے مطلب جو کی روٹی حضرت علی کھاتے تھے, اس لیے ان کو طاقت آتی تھی. اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں سے بچوں کو جو ہے وہ ہم مطلب کہ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ اور یہ لنک جو ہے وہ ڈی لنک ہو گیا ہے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ, اور یہی چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے. اور یہ جو میڈیا کیسے اٹریکٹ کر رہا ہے, مجھے بھی ایک جو ہے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا تھا, وہ میں نے شاہ جی کی تقریر میں ہی سنا تھا ایک, کہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو اکبر ہے نا بادشاہ, اس کے جو ہے وہ 9 رتن تھے, تو ان میں سے ایک تھا تانسین, وہ میوزیشین تھا, ہی وہ تھا کلچرل منسٹر. تو اس سے کسی نے پوچھا یار کہ تم ایک کیسی جو ہے وہ, تم جب میوزک بجاتے ہو تو میں نے سنا ہے کہ دنیا کا ہر بندہ جو ہے وہ تو ہر کام چھوڑ کے تمہاری طرف آ جاتا ہے,
तो कोई कभी ऐसा भी हुआ कि तुम्हें भी छोड़ के किसी की तरफ चला गया, उसने कहा हाँ ऐसा एक राग है कि जब वो बच गया ना तो लोग मुझे भी छोड़ के चले गए हैं, तो उसने कहा वो कौन सा है? उसने कहा जो देख खड़क जाती है ना जब देख खड़कती है ना तो लोग मुझे भी छोड़ के जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि और दूसरी मैडम ने बात की थी कि मदर्स जो हैं वो कैसे सिलेक्टिव हैं। मेरे ख्याल से ये है कि एक रिवाज हो गया है जो जिसको हम लोगों को सबको कंडेम करना चाहिए कि अगर बच्चे लिमिटेड हैं ना, उनकी फूड चॉइसेस लिमिटेड हैं, तो मेरे पास मदर्स आती हैं तो वो ख़ासतौर पर जो अपर मिडिल क्लास की इस तरह होती हैं, तो डॉक्टर साहब वो बच्चे बड़े चूजी हैं हमारे, बहुत सिलेक्टिव हैं। तो ये चीज़ एक फैशन में आ गई है ये चीज़। इस चीज़ को कंडेम करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों के जो लंच बॉक्स है उसमें हर तरह की फूड्स, नेचुरल फूड्स, बैक टू नेचर, एक स्लोगन होना चाहिए, बैक टू नेचर। हमें वापस जो है वो कुदरत की तरफ जाना है। ये यूरोपियन स्लोगन है, दिस इज़ नॉट के क्योंकि बहुत भद्दा सा स्लोगन नहीं है, ये यूरोपियन स्लोगन है कि बैक टू नेचर, हम वापस जाएँ बच्चों में। हाँ, और एक बड़ा ज़बरदस्त मैंने बताया कि बच्चों को ये मतलब कि इस तरीके से जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, जैसे पोपाई सेलरमैन कार्टून बनाए थे आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म करने के लिए, पोपाई द सेलरमैन, ठीक है, कि पालक खाता है तो बड़ा हो जाता है। सही जी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों को जिस तरह ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अखरोट दिखाया जा सकता है, हार्ट के लिए टोमेटो, किडनीज़ के लिए बीन्स खाओगे तो किडनीज़ बहुत अच्छे होंगे आपके। इस तरीके से उनको डिफरेंट तरीके से, और बेसिक फिर वापस वही कमिंग टू द पॉइंट के बेसिक प्राइमरी एजुकेशन से बच्चों को जो है वो मोटिवेट करें। थैंक यू। कहना चाह रही सर, आपने क्योंकि ये सवाल किया था कि हमारे टाइम पे क्या होता था, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो चीज़ हमारे टाइम थी उसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अभी भी। जैसे अगर पराठे अंडे की बात की जाए, सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए हम पैनकेक्स बना के दे सकते हैं बच्चों को, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। बात हुई है कि हमने रेसिपी कैसे डेवलप करनी है, ठीक है, इनोवेशन लेकर आनी है, हमने ये देखना है कि ये न्यूट्रिएंट डेंस है या नहीं, उस तरह से हमने उसको करना है। तो इंग्रेडिएंट्स भी सेम हैं, बस थोड़ा सा ये है कि हमने उसको बच्चे के लिए थोड़ा फैंसी बनाना है। बच्चा जो है उस चीज़ को देख के बहुत अपील करेगा, उसके लिए अपीलिंग होना चाहिए। हमारे टाइम पे हमें ये चीज़ मैटर नहीं करती थी कि स्टार शेप है, मून है, या फिर इस तरह से हमें बस हमें ये होता था कि जो हमें अम्मा ने दे दिया बस खाना है। एक बड़ा यानी इसको बड़ा पॉजिटिव सुनने वाले भी लें कि मेरा ख्याल है कि वो जो ड्रामेबाजी हमें सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही। हुआ ये है कि ये जो गैजेट्स हैं और ये जो एड्स हैं, ये इतने ज़्यादा, एक नया वर्ड आपको बताऊं, वो अटेंशन इंजीनियरिंग है। ये इतनी कमाल की अटेंशन इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई है कि इवन आप भी देखना शुरू करें ना, शान द शिप्स का भी देखिएगा आप, हालांकि आपका कैलिपर क्या है, आप उसके बावजूद अटैच हो जाएंगे कि अभी क्या होना है। हमारे ज़माने के, मैं फिर हमारे ज़माने कह रहा हूँ, 90s पे जाके सुबह मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो कार्टून्स दिखाते थे, आप उनको देखिए और आज के कार्टून्स को देखिए। अच्छा, वो शायद हमें बहुत फैसिनेट करते थे, लेकिन उनमें इतनी बड़ी अटेंशन इंजीनियरिंग नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको चाहूँगा कंक्लूड तो यमुना करे, माँ का अपग्रेड होना, उसका इस फन से वाकिफ़ होना कि ये प्रायोरिटी है, टाइम दिए बगैर, तरजीह में रखे बगैर और सीखे बगैर। जहाँ हमने इतना कुछ किया, एमफिल्स किए, पीएचडीज की, लेकिन माँ बनते हैं जैसे ही, तो फिर उसके लिए ये फ़न भी सीखना चाहिए कि टिफ़िन की ज़रूरतें क्या है। यमुना, आप इसे कंक्लूड कर दीजिए। एक कासिम भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो कहा कि 90s में हमारे ज़माने में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बिहेवियर भी है। मेरे फादर बताते हैं कि जो दादी माँ थी, कहते कि एक खाने को लेकर नो नहीं कभी सुना था। वो कहते तो खाने की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे फूड को, कि फूड बना है और बच्चा आएगा मैंने नहीं खाना। तो कहती, जब कहते थे ना कोई भी कि मैंने नहीं खाना, कहती ओके जाओ बाय बाय, और बच्चा फिर कहते वही आता था दोबारा कि अच्छा भूख लगी है। क्योंकि जब हम पेरेंट्स जब हम नो, अच्छा डिफिकल्ट बहुत है, बिकॉज वही बात, आई एम अ मदर, मुझे पता है बड़ा मुश्किल बच्चे के आगे अड़ना खुद बड़ा मुश्किल काम है कि बच्चा नहीं खाना, ओके जाओ, बच्चा रोएगा, 15 मिनट टेंशन शो करेगा। अच्छा, मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में बात की। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट को जब मैंने जाना ना, मेरे लिए पेरेंटिंग बड़ी आसान होगी। वो कहती मेडिकली अगर आपका बच्चा 30 मिनट लेट के भी रो रहा है ना, आंसू में बहा हुआ है, क्योंकि मुझे मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगा, ट्रॉमा या कुछ ऐसी फीलिंग में तो नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, मुझे इतना पेरेंट्स निगलेक्ट करें। कहती मैं, अगर आप साइकोलॉजिकली आप मुझसे पूछें तो अगर बच्चा 30 मिनट लेट के भी ज़मीन पे रो रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को। वेरी गुड। उसने कहा तो यमुना करके तो देखो, बच्चा 10 मिनट रोता है सिर्फ।
آپ اگنور کرو نا اس کو. 10 منٹ بعد بچہ کہتا ہے اوکے یہ تو کام خراب ہے, اور وہ لٹرلی پھر میں نے اپنے بیٹے کی آنکھیں دیکھی, اٹھ کے دیکھ رہے ہیں اٹھی کیوں, کیا ہوا ہے, میں رویا ہوں اسے, کیا ہوا ہے. 3 دفعہ ایسے کیا, اس کے بعد اس نے کہا اچھا بھائی یہاں دال نہیں گلنی. اچھا ایک یہ چیز بہیویئر بچے کی نو, آپ نے بچے کی نو نہیں سنی, آپ نے اس کو نو کہنا, وہ آپ کو نو نہیں کہہ سکتا. تو یہ والی چیز بڑی بھی اور چیزوں میں ہیلپ کرتی ہے. دوسرا جس طرح آپ نے ڈسکس کیا نا, بچے آر ریئلی اسمارٹ. میں گیجٹس کے اگینسٹ نہیں ہوں, آپ کو ٹائم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بچہ اسکول گیا ہے اور وہاں پہ کوئی چیز سیکھ رہی ہے یا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ کے بچے کو پتہ ہی نہیں گیمس کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے. بچے کے ساتھ بیٹھ کے آپ واقعی اسے کچھ بھی سمجھا سکتے ہو, پر دین اگین اگر بچہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے نا, آپ کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. دس از واٹ آئی ڈو. اگر اس کا دن میں 1 گھنٹہ ٹائم ہے نا, میں نے اس کو ٹائم ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 20 منٹ صبح 20 منٹ شام. ٹائم ڈویژن ہے, اس کو کلاک دیکھنا آ گیا ہے, ہی از بیئرلی 4 کا بھی ہونے والا ہے. اگر آپ 3.5 سال سے پریکٹس میں اسٹارٹ کروا دی تھی, 3.5 سال سے اس کو پتہ نہیں تھا یہ 1-2 ہے, پر اس کو یہ پتا کہ یہ جو فلانی جو سوئی ہے نا, جب یہاں سے یہاں پہنچے گی نا, اب گیجٹ کا ٹائم ختم ہے. اور میرے پاس بھی اوبیسلی مدر کے پاس 20 منٹ ہی ہوتے, سیدھا ہم کہاں دے سکتے ہیں بچے کے ساتھ بیٹھنے پہ. آپ ساتھ بیٹھیں, جو اس میں اچھا یا برا کارٹون میں جو بھی ہو رہا ہے, کیونکہ اگر ہم آپ جو بات کریں نا ایڈورٹیزمنٹ کی, کارٹون میں بھی اچھا برا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں بچے کارٹون میں کیا چل رہا ہے, تو آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہو کہ ایون یو آر واچنگ اٹ, یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے. سیم گوز ود ایڈس. تو آپ کو خود ٹائم دینا پڑتا ہے. میرا اس کے بارے میں سمپل سا کنکلوژن ہے. سر دیکھیں, جو سوشل میڈیا ہے, میس میڈیا ہے, اب یہ بھی تو ایک پلیٹ فارم ہے نا, جس سے ہم کتنے لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں اور ہم رہنمائی فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو. تو ہر چیز ہے, انفارمیشن غلط بھی ہے جیسے کہ جنک کی ہے, اور رائٹ انفارمیشن بھی ہے. اگر ہم اسمال اسکیل سے, اور پھر مدر اور فادر اور بچوں کے نا, کچھ بچوں کے رول ماڈلز ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں. آپ نے خود پرکھنا ہے آپ کے بچے کا رول ماڈل کون ہے, اس کا فادر ہے, اس کی ماں ہے, یا اس کی ٹیچر ہے. اور آج کل ریسورسز بہت زیادہ ہیں. ریسورسز پہلے فیملیز بڑی ہوتی تھی اور جو پکا ہوتا تھا سب نے وہی کھانا ہے. اب سب کا نخرہ ہے, تو اس چیز کو یہ ماؤں کی اور یہ پکانے والے کی ذمہ داری, جو چیز گھر میں آئے گی اویلیبلٹی ہے وہ. اور مین چیز ہے کہ آپ اس کی روٹ کاز تو فائنڈ آؤٹ کریں. آئرن کی کمی ہے تبھی بچہ چڑچڑا ہے, تبھی وہ کھاتا نہیں ہے, تبھی وہ کمزور ہے, اور وہ نہیں ڈیمانڈ کرے گا فوڈ کی. آپ اس روٹ کاز سے جب چیزوں کو سولوشنس نکالنا شروع کرتے ہیں, تب آپ جا کے وہ بھی کھائے گا بھی. پھر آپ جو اس کو, اور وہ اپنے پاس سے تو خرید کر نہیں نہ لے آیا, آپ نے اس کو پرووائڈ کیا ہے. تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جو ہو رہی ہیں, اور اس وجہ سے پھر وہ جنک کا اور پروسیسڈ فوڈس کا انٹیک بہت زیادہ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے کارٹونز بھی ہونے چاہیے جہاں پہ بچوں کو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کا بتایا جائے. تو ایسے کارٹونز ہیں اویلیبل یوٹیوب پہ, جیسے میں برانڈ غلام رسول کے کارٹونز ہیں, اور کنیز فاطمہ کے کارٹونز ایسے ہیں اویلیبل, جو بچے دیکھیں تو ان کو پتہ لگے کہ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں, اس میں سب بتاتے ہیں بچوں کو. اور دوسرا کہ ایک حدیث بھی ہے, وہ بھی میں نے ادھر سے ہی سنی, بچوں کے کارٹون سے ہی, کہ روٹی کی عزت کرو. روٹی کی عزت کرو کا مطلب, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے پاس روٹی سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ سالن کا ویٹ نہ کرو کہ اب سالن آئے گا تو روٹی سالن سے لگا کے کھائیں گے. یعنی ہم وہ روٹی ایز اٹ از بھی لے سکتے ہیں, اس کی اتنی رسپیکٹ ہے. تو یہ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہر طرح کی, اس میں ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم بچے کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے یمنا یہاں کنکلوڈ کر دیتی ہوں میں. آج کی نشست بہت اچھی رہی, آپ لوگوں نے امید ہے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. اگر میں اس سب کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے کمیونیکیشن بٹوین پیرنٹس اینڈ دیئر چلڈرن. جب آپ سمجھائیں گے نا, بچے کو سمجھانے بیٹھے تو صحیح, بچہ سنتا ہے. جب بچہ بھی وہ چیزیں دیکھے گا کہ اگر مدر نے منع کیا کہ ایکسپائری چیز نہ لو, تو گھر میں آ بھی نہیں رہی اور وہ بھی نہیں لے رہی. جب بچے کو آپ نے جنک فوڈ کا وہ ویک میں 1 ڈے دینا ہے, مہینے 1 ڈے دینا ہے, تو آپ بھی یہ پریکٹس اپنی لائف میں روٹین میں شامل کر سکتے ہیں کہ میں بھی صرف تبھی لوں. بچے پیرنٹس کو بہت رول ماڈل لیتے ہیں, پھر وہ اسکول میں بہت رول ماڈل لیتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی, بچے کی جو اپنی جو اس کی ذاتی انوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسے اسکول جا رہا ہے, جو کہ ہم لنچ باکس سے بات کر رہے تھے, اگر اس کا جو فرینڈ ہے, آپ کی اس کی مدر سے بڑی اچھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کی مدر کو ہی بتائیں. کیونکہ دیکھیں ہیلدی آج کل ہر کوئی کھلانا چاہتا ہے. سم ٹائمز وہی یہ جو باتیں آپ یہاں سے آج سیکھیں گے, آپ آپس میں کمیونیکیٹ کریں, آپس میں اسپریڈ کریں. آپ کا کوئی مدرسہ گروپ ہے ڈیفینیٹلی بنا ہوتا ہے, آپ ان میں فارورڈ کریں, دیکھیں کہ بھئی یہی آپشنز ہیں. کیونکہ آپ کو آج کے سیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, جس میں موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح کلونجی کی بات کی کہ ہمارے برین میں ہرڈل ہوتی ہے, بچہ کہاں کھائے گا, کالی سی چیز ہے, پر بچے کھاتے ہیں. ہم نے صرف ان کو سمجھایا نہیں ہے کہ بچے کو کیا سمجھ آنے یہ کیا چیز ہے.
تو وہ جو ہرڈل ہمارے برین میں ہے نا اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. بچے سے جتنی کمیونیکیشن کریں گے اس کے لیے خوراک کو ایکسیپٹ کرنا, فوڈ کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور معلوماتی سیشن میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.